اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ان تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی وعجل فرجہم۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ مدرسۃ القائم میں جب درس کی بات ہوئی تھی تو موضوع میرے پاس آ گیا تھا، ہم اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں دو تین چیزیں اس لیے کہ ابھی تک میں نے سوائے کل جو طاہرہ جعفر صاحبہ کا آیا، خدا انشاءاللہ ان کو طول عمر دے اور ان کا سایہ سلامت رکھے، اس کے علاوہ میں نے دیکھا تقریباً ابھی تک کی تقاریر مرد حضرات کی ہیں۔ من حیث مرد وہ خواتین کی بعض مشکلات سے 100% آشنا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر مرد اگر سوسائٹی میں ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو فریڈم ہے، جو آزادی ہے کام کرنے کی، آپ لاکھ کہیں کہ خاندان فیملی بہت لبرل ہے، بہت سپورٹیو ہے، لیکن وہ آزادی جو مرد کو معاشرے کے اندر میسر ہے وہ خاتون کو میسر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے اندر خواتین کی اپنی صنفی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ کہیں ماں ہے اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ ہاسپٹلائز ہو، تو ایسے باپ ہم نے دیکھے جو بچہ مثلاً آپریشن تھیٹر کے بیڈ پہ ہے، باپ آن ڈیوٹی ہے اور وہ کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہو، لیکن مائیں میرا خیال ہے اگر بیچاری چلی بھی جائیں نا، گھر والے کہیں اچھا آپ جائیں، آپ کا کوئی کام ہے، وہ چلی بھی جائیں گی تو وہ مینٹلی اتنی ڈسٹریکٹ رہیں گی، وہ اتنا ان کا ذہن منتشر رہے گا کہ وہ اپنا کام کر ہی نہیں پائیں گی۔ یعنی کچھ من ہے سے خاتون ہمارے ساتھ کچھ ایموشنل پرابلمس بھی ہیں، یعنی کچھ فزیکل پرابلمس ہیں، کچھ ایموشنل پرابلمس ہیں، کچھ سوسائٹی کی مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پر جس سال وہ بے نظیر والا ایشو ہوا تھا، غدیر کے ایام تھے، میلاد چل رہے تھے، تو جو میلاد پڑھنے والے مرد حضرات تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں اسٹرک ہو گئے، خواتین تھیں وہ بھی کہیں نہ کہیں گرفتار ہو گئی۔ لیکن اگر مرد فرض کریں اس کریٹیکل سچویشن میں کہیں پر اسے رکنا پڑ جائے رات، تو وہ کسی کی پارکنگ میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی تھڑے پر بھی سو سکتا ہے، لیکن خاتون کے لیے یہ پریکٹیکلی آسان نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کو کرنا پڑے تو اسے گھر والوں ہی کی طرف سے بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم من ہے سے خاتون جو دو چار مشکلات میں نے دیکھی اپنی صنف کی، ان میں سے ایک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو زیادہ ہے۔ ہم اپنے لیے لائنز ڈرا نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر یہ بات میں نے کچھ عرصہ پہلے ہمارے سوجر بازار کے ایک بہت بڑا عالم دین ہے، میرے ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اوپر مردوں پر سسرال کا کوئی پریشر نہیں ہوتا، یہ بات حقیقت ہے۔ سالے کے سسرال میں مجلس ہے، وہ نہیں بھی جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں نہیں گیا، اٹس اوکے۔ خاتون نہ جائے یہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اچھا پھر مثلا نن کے سسرال میں مجلس ہے، بھائی کے سسرال میں مجلس ہے، سمجھیانہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے ہمیں اپنی مینیج کرنے کی جو مزاج ہے، اگر جو سالانہ مجلسیں خصوص جن کا ہمیں سے پہلے سے پتہ ہوتا ہے 17 سفر کو بھائی کے گھر مجلس ہے، تو پھر اصولی اعتبار سے ہم یہ لائن ڈرا کر لیں کہ 17 سفر فیملی کے اندر ہے، تو فیملی کو بالآخر دوسروں پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور یہاں پر جب ہم جہاں جو لوگ ترجیح دیتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی فیملی کو ہی کھونے لگ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے نا، آپ ان کے پہنچنے والے موقعوں پر غیر حاضر تھیں تو بہت آسانی سے آپ کو جب ضرورت ہوگی تو وہ بھی غیر حاضری ٹیگ کریں گے، یہ چیز ایک ہے، حقیقت ہے۔ اور ہم خواتین کو تھوڑا سا مثلاً بعض خواتین کے حوالے سے میں تعجب کرتی ہوں جب میں سنتی ہوں کہ وہ پریشانی کا اس چیز میں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بہت دور دراز کی مجلس لے لینا۔ اب یہ دور دراز کی مجلس آپ نے اگر پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری پڑھ لی ہے اور کسی ذمہ دار شخص کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے تو بھی تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض صاحب خانہ بڑے ہی ڈھیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کریں ذاکرہ کو سوجر بازار سے ملیر بلا لیں گے، ملیر کینٹ تک بلا لیں گے، واپسی میں کہیں گے ہم آپ کو کیب کروا دیتے ہیں اب آپ جائیں۔ آپ کو یہ بات پہلے سے لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ اگر آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں اسپیشلی مغرب کے بعد کہ اگر آپ مجلس پڑھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں گاڑی میں خاتون کو ہونا چاہیے،
بالآخر آپ میں اور آپ سوسائٹی میں رہتے نا، اگر رات کے 10:30 بجے اور اسپیشلی اس وقت جیسے مغرب محرم کی شروع کے ایام میں آپ کے سامنے مغرب کی بعد کی مجلس کا کانسیپٹ ہی کیا تھا، لیٹ مجلسیں شروع ہوتی ہیں، لیٹ مجلسیں ختم ہوتی ہیں، لیٹ ڈراپ کیا جاتا ہے، لیٹ آپ گھر پہنچتے ہیں، تو تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں ہم اس آزادی کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو سوسائٹی میں مرد حضرات کی ہے. ہمیں خود اپنے لیے کچھ باؤنڈریز ڈرا کرنی چاہیے. یعنی آپ سوسائٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے، جیسے اہل مدینہ نے جنگ خندق لڑنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی کے ہی اوپینین پر، لیکن جب خندق کھود دی گئی نا تو کچھ خندقیں ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں جس خندق کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے. اور اگر آپ نے اپنے لیے خود لائنز کو ڈرا نہیں کیا، اپنے لیے باؤنڈریز نہیں بنائی، اپنے لیے قوانین نہیں بنائے کام کرنے کے، تو مطمئن رہیں آپ لا محالہ بعض پریشانیوں کا سامنا کریں گے. اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہیں ہماری بہنیں یا ہماری بچیاں. کسی نے بہت فورسفلی کہہ دیا، کسی کے فورسفلی کہنے کے اوپر ہم اپنے لیے لائن کو ڈرا نہیں کریں گے. ہم اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے، اپنے سوشل ویلیو سے خود سب سے زیادہ بہتر آگاہ ہیں اور ہمیں انہی کو دیکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. مجالس کے حوالے سے اوور لوڈ بھی ہو جاتی ہیں خواتین، یہ بھی ان کو سوچ سمجھ کے مجلسیں لینی چاہیے نا. مثلا دن میں آپ سوچیں آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، آپ کی کہاں، آپ کی خاندان کے اندر کیا حیثیت ہے. اگر آپ والدین کے گھر میں بھی ہیں تو گھر کی ساری ذمہ داریوں سے 2 مہینے 8 دن بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا. بالآخر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں، آپ نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، ان کے ساتھ آپ جتنا کام کر سکیں اچھی بات ہے. اب آ جائیں میرے اپنے موضوع کی طرف جو مجھے دیا گیا ہے. اس موضوع کے اندر ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ ہم بزرگ علماء کی تقاریر سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بہت بڑی ہمارے پاس ایک جسے کہیں ایک بہت بڑی خدا کی نعمت ہے. کربلا کے واقعے کی وجہ سے مکتب تشیع ہمیشہ بہترین مقررین کے ساتھ وابستہ رہا ہے. یعنی واقعہ کربلا ایک ایسی چیز رہی ہے ہمارے پاس تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر، ہمارے مکتب کی تاریخ میں، کہ جس کو بار بار بیان کیا جاتا رہا ہے. اور اس بار بار بیان کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس اچھے پڑھنے والے خطیبوں کی کبھی کمی نہیں رہی الحمدللہ رب العالمین، اچھے مقررین کی کبھی کمی نہیں رہی الحمدللہ. ہمارے پاس ذاکرین مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، ان کی کبھی کمی نہیں رہی. یعنی خطابت کی جو جوہر ہیں وہ ہمارے مکتب میں اس لیے زیادہ نمایاں ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس واقعہ کربلا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں، دوسرے مسلکوں سے وابستہ ہیں، ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے سالانہ بنیادوں پر اتنی لمبی مدت تک دہرایا جاتا رہا. یعنی آپ کے بھی بالآخر پڑوس میں، حلقہ احباب میں، رشتے ملنے جلنے والوں میں، بچوں کے اسکولس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے. آپ سوچیں 2 مہینے 8 دن ہمارے پاس 3 افراد کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. ایک ہمیں اچھے حدیث خوان چاہیے ہوتے، ایک ہمیں اچھے نوحہ خوان چاہیے ہوتے ہیں. اور نوحہ خوانی میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک خوبصورت جسے کہیں انتخاب ہے اچھے نوحہ خوانوں کا. پھر ہمارے پاس شاعر حضرات بھی اسی طرح سے پائے کے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے جس واقعے کو ہم چاہتے ہیں کہ بار بار دہرایا جائے. تو بالآخر انسان کو جب کوئی راستہ میسر ہوتا ہے تو اس پر چلنے والے بھی بہت سارے مل جاتے ہیں. پھر اس کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے ہمارے پاس الحمدللہ بڑے ہی نفیس قسم کے علماء رہے ہیں، اہل منبر رہے ہیں، جن کو جو ہم 2 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے وہ اہل منبر جو اہل علم بھی تھے، جنہوں نے باقاعدہ حوزہائے علمیہ سے تعلیم حاصل کی ہے. مثال کے طور پر میں 2-3 نام بھی لکھ کر لے کر آئی ہوں. ایک نام تو ہمارا یہی انچولی کے ساتھ وابستہ نام ہے مرحوم طالب جوہری صاحب اعلی اللہ مقامہ کا. بہرحال ان کے کریڈٹ پر وہ نجف اشرف کے حوزے کے ساتھ وابستگی ہے. یعنی وہ اہل خطابت بھی تھے اور اہل علم بھی تھے. دوسرا نام بھی ہم بر صغیر پاک و ہند والوں کے لیے بڑا مانوس سا نام ہے. میں نے بہت پرانے علماء کے اندر جا کر کام نہیں کیا، یہ پچھلے 30-40 سال کے علماء میں جب کام کرنا شروع کیا. دوسرا نام ہے مرحوم ذیشان حیدر جوادی کا. اچھا، یہ ذیشان حیدر جوادی اور طالب جوہری صاحب معاصرین میں سے بھی رہے ہیں. ان کا تعلق انڈیا سے تھا، مرحوم طالب جوہری صاحب کا تعلق کراچی سے تھا. لیکن وہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہے نجف اشرف کا جو میں نے دونوں بزرگواروں کی یادداشتوں میں پڑھا، جو دونوں نے گزارا ہے نجف اشرف کی سرزمین پر. تیسرا نام میں اگر علماء کی لسٹ کو نکالوں علماء بر صغیر پاک و ہند کی، تو یہ بہت ہی جسے کہیں نا فیوریٹ قسم کا نام ہے مرحوم علی نقی نقوی اعلی اللہ مقامہ، جن کی شہرت نقن صاحب کے نام سے ہے. ان کی 7 سال کی عمر میں رسم بسم اللہ
نجف اشرف کی سرزمین پر ہوئی. ان کے والد اشرف گئے تھے مائیگریٹ کر کے, مہاجرت کر کے انڈیا سے نجف اشرف کی طرف. اور بہرحال میں یعنی میری اتنی پسندیدہ شخصیت ہے کہ اگر میں ان کے اوپر بولے لگوں نا تو میں 1 گھنٹہ سے مرحوم نقن صاحب کے اوپر بول سکتی ہوں, کیونکہ ان کے کارنامہ ہائی علمی بہت جاندار تھے. انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے گا. اسپیشلی وہ صرف ایک اچھے خطیب نہیں تھے, صرف ایک اچھے عالم نہیں تھے, وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے. اور انہوں نے میر انیس کے کسی مرثیے کو, میرے لیے کسی بزرگوار نے نقل کیا کہ انہوں نے میر انیس کے کسی مرثیے کو عربی میں ڈھالا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے عربی میں اشعار ہیں, جن میں سے ایک قصیدے کو مرحوم عبدالحسین امینی صاحب کتاب نفیس الغدیر کے جو مؤلف ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ایک ایسے گھر میں پلتا بڑھتا ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے, اردو پڑھی جاتی ہے, اردو لکھی جاتی ہے, اردو سمجھی جاتی ہے, اور وہ کسی دوسری زبان میں, وہ دوسری زبان بھی ایسی جو دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک ہے, ایسا کمال اور ایسی مہارت حاصل کر لیتا ہے کہ اس کتاب زبان کے اندر اشعار کہتا ہے. اور یہ اشعار کو ڈھالنا, اشعار لکھنا, قصیدہ لکھنا, مرثیہ لکھنا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک طبقہ ایسا ہے جو ذاکرین ہیں. اچھا, ان ذاکرین کی اہمیت سے اور افادیت سے اور ان کی مقام اور عظمت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی کے کام کے اوپر کہوں کہ یہ کام کیسے ہے. ہاں, اگر کسی کام کی صحت کو فقہا رد کر دے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ فقہ نے کہہ دیا, ہم نے سر تسلیم خم کر لیا. کسی کام کے صحیح ہونے کو فقہی اعتبار سے کہہ دیا جائے, اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے کہہ دیا جائے, دیٹس گڈ, ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہمارے ذاکرین کا بھی ایک اپنا ہی ایک انداز تھا. اور ابھی بھی یعنی میں جہاں سے آئی ہوں ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں, ہمارے سامنے رضا خانہ زہرا ہے, وہاں پر مولاناز بھی پڑھتے ہیں, علماء بھی پڑھتے ہیں, اور ہمارے پنجابیوں کی جو پوری رات کی چلنے والی مسجد ہوتی ہے, ذاکرین بھی آتے ہیں اور پوری رات مسجد چلتی رہتی ہے, لوگ سنتے ہیں. اور لوگ بہرحال ان مصائب اور ان فضائل سے, اگر جشن ولا ہے, فرش ولا ہے, تو جوش ولایت میں اضافہ ہوتا ہے. اور مصائب کے بعد میں بہرحال ایک رقت آمیز ماحول بنانے میں ان ذاکرین کا بھی اپنا بڑا عمل دخل ہے. اب ہم پرائرٹی کی لسٹ میں ان اہل علم, اہل ممبر افراد کو رکھیں کہ جن کے پاس بہرحال مدرسے سے وابستگی ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگ وہ چیز بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جو چیزیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. میں نے کل نجفی ہال میں مجلس گرین آئلینڈ والوں کے پلیٹ فارم سے تو عرض کیا, ہماری معلومات 3 مرحلوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. پہلی, میرا ہی ہاتھ ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں میں گھر جاؤں, کوئی کام کرنے لگوں چولہے کا اور یہ جل جائے خدا نخواستہ, یہ حق الیقین ہے میرا یہ جلا ہوا ہاتھ میرے لیے چونکہ میرے اوپر گزرا ہے تو یہ میرے پاس میری میموری کے اندر محفوظ رہے گا. ہاں, میرا ہاتھ جلا تھا. اور ہم بعض چیزوں کو ایسے بچوں کو یاد دلاتے ہیں, وہ بچپن میں بڑا شرارتی تھا, اس نے کان میں تسبیح کا دانہ ڈال لیا تھا, وہ سیڑھیوں سے لٹک کے گر گیا تھا. تو یہ چیزیں ہم بار بار ہمارے ہاں دہرائی بھی جاتی ہیں, بلکہ بچپنا بچوں کا ایسے ہی یاد رکھا جاتا ہے اس کی افلاطونیوں سے, اس کی شرارتوں کے ساتھ. ایک وہ چیز ہے میری معلومات کے خزانے کے اندر جو میں نے سنی ہے, اور یہ بے تحاشا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین فوراً کہیں گی لو ہم نے تو پہلے کبھی سنا ہی نہیں. میں قربان ہو جاؤں آپ پر بھی اور آپ کی سنی سنائی باتوں پر بھی. اور یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی جب بھی آپ یاد رکھیں آپ نے ممبر سے کوئی نئی چیز پڑھی, لوگوں نے آ کے آپ کو یہ کہنا ضرور ہے ہم نے تو آج تک نہیں سنی تھی. میں قربان ہو جاؤں ایسی سنی سنائی باتوں پر. میں نے بھی 20 محرم کی مجلس میں آخر میں مصائب کے بعد میں تقویم شیعہ شو کر رہی تھی کہ جناب شریفہ بنت حسن کی کے ساتھ وہ دن وابستہ ہے. حلہ کے قریب ان کی ایک چھوٹی سی قبر بھی, مرقد سا بھی ہے, طبیبہ علویہ کے نام سے وہ معروف بھی ہیں. امام حسن کی یتیم صاحبزادی تھی جو راستے میں گریں اور حلہ کے کسانوں نے خواتین کے ذریعے ان کو سارٹ آؤٹ کیا. ایک خاتون آ گئی ایز یوزل, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے کہا میں کیا کہہ سکتی ہوں, آپ نے نہیں سنا تو آپ یہ کہتی نا کہ میں نے نہیں پڑھا, تو پھر بھی کوئی بات میں وزن تھا. اور پھر ہمارے پاس تیسری کیٹیگری ہے وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں. اچھا, ہم اور ہمارے درمیان ہمارا خدا, اگر ہم فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کے خیال میں کیا ریشو ہوگا ہماری ان معلومات کا جو ہم نے سنی ہے, اور کیا ریشو ہوگا, کتنی پرسنٹیج ہوگی, کتنی مقدار ہوگی ان باتوں کی جو ہم نے پڑھی ہیں. پڑھی بھی میرا خیال ہے وہ بالکل 35%. یہ بھی میں نے بڑا ہاتھ ہلکا رکھا کہ 35%. ورنہ اگر ہم انصاف سے کہیں تو ہم نے مقتل شہدائے کربلا کو اول سے آخر تک 100% کسی اچھے مورخ اور مصنف کا شاید ممکن ہے پڑھا ہی نہ ہو.
کیونکہ نوعاً تاریخ کی کتابیں ذرا خشک ہوتی ہیں، اور خشکی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کوئی دلچسپ کہانی تو ہے نہیں کہ آپ نے اٹھائی، آپ نے پڑھ ڈالی، وہاں پر بالآخر 10 جگہ وہ مورخ کہے گا کہ اس میں یہاں پر یہ بھی ہے، یہاں پر یہ بھی ہے، اور پھر یا ہم نہیں، یا کتاب نہیں، یا چشمہ نہیں، اور ہم آرام سے سو سکتے ہیں اچھی کتابوں کے مطالعے کے دوران۔ اب جب ہمارے پاس معلومات ایسی ہیں اور ہم نے اسی سوسائٹی میں کام کرنا ہے، اور اس سوسائٹی میں ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ بڑے بڑے جیدار آئے جنہوں نے ممبر سے بڑی بڑی باتیں پڑھی، لوگوں نے کہہ دیا کہ اگر فرض کریں صیغہ نکاح غلط ہوا تھا تو نکاح کے اندر یہ مشکل کھڑی ہو گئی، لوگوں نے یہ باتیں سنی، لیکن واقع کربلا ہم مکتب تشیع سے وابستہ افراد کی وہ شہرگ ہے جس کو آسانی سے ہم کسی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی آپ نے وہ جو ایک مقتل کا ایک روال، ایک روٹین، ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے، آپ نے اسی کو بہت سبھاؤں سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب جب ہم نے پہنچانا ہے، پہلے مرحلے پر پہلا قانون جو یاد رکھیں، جو کام پہلے کیا جا چکا ہے اس کام کو دوبارہ کرنا عقل مندی، آپ اس کی تراش خراش کر سکتے ہیں نئے سرے سے۔ فرض کریں کسی جگہ پر ایک ہی پیڑ اگانے کی گنجائش ہے، اس پیڑ کو کوئی اگا چکا ہے، اب آپ اس پیڑ کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، گرمی سردی سے بچا سکتے ہیں، تراش خراش کر سکتے ہیں، کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں، نئے سرے سے وہاں جا کر پچھلے کو اکھاڑ کر نیا درخت لگانا کوئی عقل مندانہ قدم نہیں ہے۔ پہیہ ایجاد ہو چکا پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے، مجھے اور آپ کو اب نئے سرے سے پہیے کو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈیسن بلب ایجاد کر کے اوپر چلا گیا، آپ نئے سرے سے بلب کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلب کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، وہ کون سے والے لگا دی ہیں، LED والے، LED کیا ہوتا ہے، جو سا بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر تنوع آ گیا، لیکن اٹس اے بلب ہے، روشنی کا مرکز ہے۔ ہمارے پرانے علماء کچھ کام کر کے چلے گئے، ہم ان کاموں کو صرف اپنے آن پر ان کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 2 باتوں کو تسلیم کر لیں۔ پہلی بات، کچھ مہارتیں ایسی تھیں جو ہم سے پچھلی نسلوں میں زیادہ اچھی تھیں۔ میں ایک مثال میں بناؤں گی، اچھا آپ میں سے جو میرے پہلے سے مجھے کبھی سن چکے ہیں بیچارے مجبوری میں ہی صحیح، انہیں اندازہ ہوگا میں دوسرا جواب آپ سے مانگوں گی۔ جو اجنبی چہرے ہیں وہ بچے تو بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا آپ ہم سے سوال جواب کریں گی؟ نہیں، سوال جواب نہیں، بہت اچھا سا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہماری سابقہ نسل کی ایک بہت بڑی مہارت تھی عبارت بنانے میں۔ عبارت سمجھتے ہیں؟ پیراگرافس بنانا، ٹھیک ہے، ایک پورا پیراگراف بنانا، پوری تقریر بنانا۔ ہمیں اسکولوں میں، ہمیں سے مراد اب آپ نے مجھے بڈھوں میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، لیکن ہماری پریویس جنریشن کو اسکول میں سکھایا جاتا تھا درخواست کیسے لکھی جاتی ہے، چھٹی کی کیسے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چھٹی کی کیسے لکھی جاتی ہے، بیماری کی کیسے لکھی جاتی ہے، خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ مضمون نویسی پچھلی جنریشن تک بہت اسٹرانگ آرٹ تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اب میں بچیوں کو کچھ نہیں کہتی، آپ لوگوں کی جگہ میرے سر آنکھوں پر، اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں بارہا کہ آپ کا IQ لیول ہم سے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے خیال میں جو مضمون نویسی کی مہارت پریویس جنریشن کے پاس تھی، ہماری بیٹیوں کے پاس کتنی ہے؟ میرا خیال ہے اگر ان سے کہا جائے 5 منٹ میں آپ میں سے کسی بچی کو کہوں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، 1 منٹ کسی کو بچے کی پیدائش پر مبارکباد کے دعائیہ جملے کہے، 1 منٹ سٹاپ واچ کے ساتھ، کون کہے گا؟ مثلا آپ کہیں گئی ہیں، آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی ٹیچر ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ وابستہ، آپ کی پڑوسن ہے، اور آپ کو امی جان نے کہہ دیا بیٹا جاؤ مبارکباد دے کر آؤ، اب آپ 1 منٹ دعائیہ کلمات، کون کہے گا آپ میں سے؟ یہ گوگل گریٹنگ سے نکال کر دکھانے کا ٹائم نہیں، ہاں کہ آپ کہیں ہم گوگل گریٹنگ پر جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ کیسے دعائیہ کلمات، کیسے دعائیہ۔ اچھا گھر خریدا ہے کسی نے، آپ کی والدہ نے کہا جاؤ بیٹا مٹھائی بھی دے آؤ اور مبارکباد بھی دے آنا، اب یہ بچے کہتے ہیں مٹھائی دے تو دی ہے، کافی نہیں ہے، ایسا ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ ہمارے بچے جملہ بندی میں، اب میں جو کہہ رہی ہوں نا، اس کے بعد اگر یہ جو ہماری بچیاں آن لائن سنتی ہیں انہوں نے تو مجھے کیا میرے بارے میں سوچیں وہ کم ہے، لیکن آپ سوچئے جملہ بندی میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چلے آپ نے بچہ پیدا ہونے کی مبارکباد دینے کا شاید آپ کو کبھی سابقہ نہ پڑا ہو، گھر خریدنے کے اوپر دعائیہ جملے جیسے کہے جاتے ہیں آپ کو کبھی سابقہ نہ پڑا ہو، آپ کی کسی اچھی کلاس فیلو جس کے ساتھ آپ بینچ شیئر کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا دن کا اچھا 7-8 گھنٹے گزرتا ہے، اس کی دادی مر جاتی ہیں، آپ جنازے پر جا کر افسوس کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ بولے بچے، یہ بچیاں جو میرے سامنے بیٹھی،
1 منٹ تک بولنا، ایسا نہیں جا کر کہہ دیا بیٹا وہ اچھا ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ کہنا کیا ہے، ہم سے مراد نہیں ہے، خیر ہم تو جاتے ہیں جہاں جنازے میں جاتے ہیں لوگ مصائب پڑھنے بٹھا دیتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے میری بیٹیاں کیا کہیں گی گھر آگے امی سے کہ میں چلی گئی تھی کافی نہیں تھا، بزرگ کا سایہ اٹھ گیا اور اللہ آپ کو، یہ تو 4 سیکنڈ ہو گئے میرا بچہ، خدا آپ کو صبر دے، اور اچھا سامنے لگے تھے مجھے کوئی رونا ہی نہیں آ رہا، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں سامنے والا بولتا ہے اچھا اور آگے بولے، ہاں اور فرض کریں ہم نے کبھی ان کی دادی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو یہ اچھا آئیڈیا، بہت اچھی تھی، بہت پیار کرتی تھی، یہ ہو سکتا ہے جب ہمارے فیملی ٹرمز بھی ہوں، مثلا ممکن ہے میرے ہی بچوں میں سے بہت سو نے اپنے کبھی کلاس والوں کی نانی نانا یا دادی دادا کو دیکھا نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے، عبارت بنانا آرٹ ہے، جملے بندی آرٹ ہے، مضمون نویسی آرٹ ہے، اور کمال یہ ہے کہ ہماری آگے جو نسل بیٹھی ہے وہ اس آرٹ میں تھوڑا سا سلو ہے، یعنی اب وہ زمانے نہیں رہے بیٹھ کے آپ کسی کو مبارکباد کا خط لکھیں، نہیں میں نے کہا نا آپ گوگل گریٹنگ پر جاتے ہیں، آپ سوچ لیتے ہیں اسے شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دینی ہے، وہیں سے اٹھا دو، کاپی پیسٹ کر دو، معاملہ ختم کر دو، اور اسی طرح کے جملے کچھ 4 اٹھا لیجئے۔ ہماری سابقہ نسل کی کچھ مہارتیں، جن مہارتوں میں ٹاپ آف دا لسٹ مہارت الفاظ کا، پہلے مرحلے پر الفاظ کا چناؤ، آپ کیسے الفاظ چنیں گے؟ آپ شروع ہی ایسے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی کے جنازے پر کریں گے تو لا محالہ آپ کو کوئی بہت اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے گا، یہ کیا کہہ گئی، یہ آئی تھی افسوس کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے جنازے پہ کھڑے یا پارٹی کرنے کے لیے کھڑے، ہاں بہت خندہ پیشانی، کچھ زیادہ ہی خندہ پیشانی سے کھڑے ہوتے ہیں پورے ایسے، ارے آپ جنازے پہ کھڑی ہیں، تھوڑا سا سبھاؤ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ہماری اچھا ایک چیز جو ان کے اندر اچھی تھی وہ میں نے کہا جملہ بندی تھی، اچھا یہ جملہ بندی آپ کو بہت کام آئے گی، ان جملہ بندیوں کو پلو کے ساتھ باندھ لینا چاہیے۔ جملہ بندی 2 مقامات پر، فضائل کے باب میں الگ، مصائب کے باب میں الگ۔ مصائب کے باب میں تو مجھے لگتا ہے ہم شاید بہت محنت بھی کر لیں تو 100% ان جیسے جملوں کا چناؤ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جملہ بندی کے بعد دوسرا مرحلہ، پہلا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے جملہ بندی، مضمون نویسی، یا آپ اس کو کوئی اور نام دینا چاہیں گے، یہ 2 نام کافی ہو جائے نا، مضمون نویسی ہے، جملہ بندی ہے۔ آپ نے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے جو مجلسیں لکھتی ہیں پوری مجلس ڈائری پہ لکھتی ہیں تو بعض اوقات ہم الفاظ کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم تمہید نہیں باندھ پاتے، ایکسیلنٹ، تمہید نہیں باندھ پاتے، ہم بات شروع کہاں سے کریں، تمہید۔ اچھا دوسری چیز آ جائے منظر کشی، مثال کے طور پر اب میں یہاں پر نام لوں، وہ تو ان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں کسی کو، میر انیس۔ اگر آپ نے کبھی میر انیس کے مراثی پڑھے ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے صحرائے کربلا میں پتہ نہیں شفق لالہ زار تھی میر انیس۔ میں کیا کہوں، آپ کا مقام، آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے، اور واقع میر انیس جیسا مرثیہ نویس ہمارے پاس اردو زبان کے اندر ان کے پائے کا کوئی نہیں، باقی سب ان کے بعد آتے ہیں۔ لیکن آپ منظر کشی کریں، آپ کو ایسے آنکھیں بند کر کے میر انیس کا کوئی مرثیہ پڑھا، ایسا لگتا ہے جیسے واقعی آپ کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، لہلہاتے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہے، سبزہ زار ہے، ادھر دریائے فرات بہہ رہی ہے، ادھر جو تیاری کر رہے ہیں شہدائے بنی ہاشم۔ اچھا انہوں نے گھوڑے کی آنکھوں تک پر الفاظ کہے، یعنی آپ سوچئے میں کبھی کبھار مرحوم میر انیس کا گھوڑے کے اوپر جو اشعار پڑھوں نا، ایسا لگتا ہے جیسے گھوڑا نہیں وہ ہرن ہے، ایسی آنکھیں، گھوڑے کی آنکھیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ لیکن منظر کشی ہے، منظر کشی آپ میں سے کوئی مجھے 30 سیکنڈ میں صرف اس وقت کی منظر کشی کر کے دکھائے کہ جب سید الشہداء نکل رہے تھے اور نکل نہیں پائے، تھام لیا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ہمارے اسلاف کے جملے ہیں، کیونکہ ہم مسلسل بچپن سے، پیدا ہونے سے ہم مسلسل یہ جملے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ بیویوں نے دامن تھام لیا۔ اگر آپ مرحوم شان حیدر جوادی علی اللہ مقاموں کو پڑھنے اور سننے کی مثلا مزاج رہا ہونا تو وہ کہیں گے کبھی کسی نے چھانا تھاما، کبھی کسی نے بازو پکڑا، کبھی کوئی دامن کو لے کر بیٹھ گیا، اور آخری بیٹی نے تو حد کر دی، نہ بابا کا شانہ تھاما، نہ بازو پکڑا، نہ ہی ہاتھ کے ساتھ رگی، وہ تو گھوڑے کے سموں سے ہی لپٹ گئی۔ منظر کشی دوسرا ہنر ہے۔ اچھا یہ منظر کشی ہر کہانی نویس کا ہنر ہوتا ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، کسی میں بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا جو منظر کشی کرنے والا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ فزیکلی یہاں بیٹھے ہیں،
ذہنی اعتبار سے منظر کشی کا کمال کیا ہے، وہ آپ کے ذہن کو حرکت دے دے اور آپ کو پاس میں لے جائے، اور فرض کریں اگر فضائل کے باب میں منظر کشی کی جا رہی ہے تو آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ آپ کے سامنے مثلا گویا رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے جب امامے کا یعنی جب بھیجا ہے مولا کو خیبر کے میدان میں، تو کہا پروردگارا تو نے بدر میں عبیدہ کو اور احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، میرے پاس یہ ایک علی بچا ہے۔ یعنی رسول خدا کی اس پوری کیفیت کی ترجمانی ہو جائے اس منظر کشی کے اندر کہ کس طرح رسول خدا نے مولا کو بھیجا اور کس طرح مولا گئے۔ منظر کشی ایک دوسرا بہت بڑا ہنر ہے۔ میرا آپ سے پھر سوال ہے، منظر کشی کا ہنر ہمارا زیادہ اچھا ہے یا ہمارے اسلاف کا، ہمارے بڑوں کا؟ اس میں اچھا ہمارے ساتھ پرابلم کیا آتا ہے منظر کشی کے بعد میں؟ ہم منظر کشی بہت اچھی نہیں کر سکتے، یعنی اگر ہم کہیں سے کرتے بھی ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، ہم نے وہاں سے اٹھائی ہے منظر کشی، اور ہم اس منظر کشی کو مثلا میں کہیں سے پڑھوں کتاب سے اور آپ القائم کی طالبات کی خدمت میں آؤں اور آ کر وہ منظر کشی بیان کر دوں، میری منظر کشی کیوں کمزور ہے؟ ایک منٹ یہ بات پوری کر لیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں فرق ہے بالکل۔ پہلے کے جو مطالعہ کرتے تھے وہ اردو زبان سے فارسی اور عربی تک مطالعہ کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی سے پیچھے آگے آتے نہیں ہیں، اور لغت پہ گرفت بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اگر اردو میں ہم بات بھی کریں تو بچے کو ٹوک دیتے ہیں۔ ہاں میں نے صبح ایک لفظ پڑھا طاقت فرسا، مجھ سے بعد میں کسی پوچھا طاقت فرسا کا مطلب کیا ہے، حالانکہ طاقت فرسا کوئی ایسی میں نے مرزا غالب کے زمانے کی اردو نہیں بولی، لیکن ہماری منظر کشی اس لیے بھی کمزور ہے کہ ہماری تھوڑی کنسنٹریشن لیول میں بھی فرق آتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے میں نے کہا نا ابھی ہمارے وہ عزا خانہ زہرا میں جو مجلس ہوتی ہے پوری رات برپا رہتی ہیں، ہمارے اپنے ایک استاد ہیں آگے قراتی، ہم نے ان سے مدرسے میں حوضے میں تفسیر پڑھی ہے، وہ آگے تقی فلسفی کے کچھ جملے نقل کیا کرتے تھے، ان سے انسپائریشن ہو گیا اوبیسلی، اور وہ بڑے پائے کے خطیب شہیر تھے، ایک ایسا خطیب جو توانا ہوتا ہے، جو سننے والوں کو اپنے شہر میں لے لیتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اصل جو آپ سے پبلک نے لینا ہے نا وہ پہلے 20 منٹ میں لینا ہے، پہلے 20 منٹ میں لینا ہے۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا، ابھی میں اپنے مدرسے میں خطابت کی کلاس میں خواتین سے کہتی صبح 11 بجے والی مجلس میں نا جو پبلک کا کنسنٹریشن لیول ہے وہ دوپہر میں 2 بجے والی مجلس میں نہیں۔ آپ نے دوپہر میں کھانے والی مجلس میں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، اٹینڈ کی ہوں گی، اس میں ہمارا سارا ہم و غم کیوں؟ کیونکہ ہمارا ناشتہ واشتہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے، اب ہم انتظار میں ہوتے ہیں کھانے میں کیا ہے، کیا ہوگا، پچھلے سال ان کے حلیم تھی پتہ نہیں، ہم ایسی باتیں پیچھے بیٹھ کے خواتین صفوں۔ اچھا دیکھیں ان خواتین کو آپ کے خیال میں بینٹھ کر وجود خدا کا عرفان اور فلسفہ مجلس میں بیان کر رہی ہوں، آپ کے خیال میں کتنے % عورتیں سن رہی ہوں گی؟ بقول ہمارے استاد کے ان کی تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی، پہلے 20 منٹ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، دوسرے 20 منٹ دیکھ رہے تو سن کوئی نہیں رہتا، تیسرے 20 منٹ میں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آپ کے اترنے کی دعا کرتے ہیں، تو ہمیشہ کہا کرتے تھے تیسرے 20 منٹ میں داخل ہونے کی ضرورت۔ اور میں نے پریکٹس میں محسوس کیا، جو تھوڑی بہت میری خدمت کی پریکٹس ہے، مغربین کی بات کی مجلسوں میں بھی کنسنٹریشن لیول نہیں رہتا، آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں بھائی۔ ہر خاتون کو ایسی گھرداری اور ایسی فیملی سیٹ اپ نصیب نہیں ہوتا کہ دوپہر میں وہ 2 بجے سوئیں گی تو 4 بجے تک سوئی رہیں گی، بعض اوقات تو گھروں کی بیلیں ہی دوپہر میں 2 بجے اتنا بجتی ہیں، یہ دودھ والا آ گیا ہے، یہ دھوبی آ گیا ہے، یہ جمع دار آ گیا ہے، یہ بچوں کی ٹیوشن والی آ گئی ہیں، تو ٹھیک ہے نا آپ کا ذہن تھکا ہوا ہے۔ منظر کشی ہماری اس لیے کمزور ہے کہ ہم خود بھی کسی منظر کو بہت دیر تک دیکھ کر بعد میں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، ہماری منظر کشی ٹھیک ہے۔ بس دوسری چیز دوسرا ما سلف کا یعنی ہمارے بزرگان کا جو دوسرا بڑا ہنر تھا وہ آپ بیان کریں۔ منظر کشی یہ ایک الگ سے ہنر ہے، یہ ایک آرٹ ہے ایک اچھے خطیب کا، کہ منظر کشی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر وہ سردی کی کسی کیفیت کو بیان کر رہا ہے تو آپ کو سردی لگے، اگر وہ گرمی کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے تو آپ کو گرمی محسوس ہو، اگر وہ فرض کریں پیاس کی شدت سے چٹکے ہوئے ہونٹوں والے زرد رنگ کے کملائے ہوئے چہروں پر مشتمل بچوں کی بات کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں ایسے بچے آنے لگ جائیں۔ یعنی میں پرسوں مختر کی ایک روایت پڑھی تھی، کنٹروورسی پڑھ کے کتنے دن اہل حرم شام میں رہے، تو اس کے نیچے ایک مصنف کی رائے بڑی پیاری تھی، کہا مجھے نہیں پتا 12 دن 20 دن 22 دن میں کچھ نہیں جانتا، یہ جانتا ہوں کہ جب بنو ہاشم شام سے واپس مدینہ چلے ہیں تو رنگتیں بدل چکی تھیں۔ تو یہ ایک بہرحال یہ ایک دوسرا بڑا ہنر ہے جو ہمارے بزرگان کے پاس تھا، جس میں ہم تھوڑا سا پیچھے کی طرف آ گئے ہیں۔ پھر تیسری چیز اشعار کا خوبصورت اور برمحل استعمال۔
ہماری اشعار پر کس حد تک گرفت ہے یہ آپ میری بیٹیوں کو، میری بچیوں کو، میری نئی جنریشن کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر شعر ہمیشہ خوبصورت اس وقت لگتا ہے جب، جیسے آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ ایک چھوٹی نازک نارنجی سی خوبصورت سی انگوٹھی بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑے سے نگینے کا انتخاب نہیں کریں گی، اس کے لیے ہمیشہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جیولری کے بارے میں ذوق ہوتا ہے۔ ابھی میں اتفاق ہے کہیں مجلس پڑھی تھی تو انہوں نے مرثیہ خان نے جتنی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں وہ بڑی بڑے نگینوں والی پہنی تھیں، یہ ان کا ذوق ہے، ہر شخص کا ذوق ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں اب آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتی ہوں، آپ مجھے اس سے آگے اور پیچھے کے 2 جملے بنا کر دکھائیں۔ طرفین میں بٹا ہوا تھا سیدہ کا لال، طرفین میں بٹا ہوا تھا سیدہ کا لال، عباس کچھ ادھر ہوا اور کچھ ادھر ہوا، غازی کی لاش دیکھ کے شبیر نے کہا نانا ہمارے پاس بھی شق القمر ہوا۔ بنائیں جملہ۔ شعر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دیکھیں میں نے آپ کو کہا شعر نگینے کی مانند ہوتا ہے۔ جملہ اس سے پہلے کے 2 جملے 3 جملے جس میں آپ کہیں نا کہ آپ نے ایک سرکل سا بنا دیا، میں نے اس کے اندر جا کر اس نگینے کو فٹ کرنا ہے۔ اچھا یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں بعض اوقات کر پاتے کہ یہ شعر مصائب کے باب میں پڑھنا ہے کیونکہ شق القمر آخری چیز اور وہ معجزہ تھا۔ خدا نے آسمان پہ شق القمر کیا لیکن ہمارا شق القمر جو ہے وہ زمین پر اس طرح سے، یعنی یہاں اچھا یہاں شاعر نے 2 شباہتیں استعمال کی ہیں، ایک شق القمر میں قمر بنی ہاشم اور ایک شق القمر رسول خدا کا جو وہ معروف معجزہ تھا شق القمر کے باب کا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال ہمارے پاس اشعار کا ایک برمحل استعمال، اس کے اندر سب سے زیادہ میں نے 3 نام آپ کے سامنے لیے، مثلا برصغیر پاک و ان کی 3 نامور شخصیات کی بات کی، ان میں سب سے زیادہ اس چیز میں جو مہارت تھی وہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی کو تھی، یعنی واقعاً ایک اس کے اندر اچھا وہ بھی مرحوم نقن کی طرح خود ذاتی طور پہ شاعر تھے، البتہ میں نے سنا ہے طارق جوہری صاحب بھی ذاتی طور پہ اشعار کہتے تھے، لیکن ہاں لیکن اب یہ وہ اشعار کہنے کا جو جسے کہتے ہیں نا مجمع اشعار کو سہنے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض کریں آپ کراچی میں انچولی میں مجلس پڑھ رہی ہیں تو آپ لوگ اردو اسپیکنگ سے موسٹ آف یعنی میجورٹی جو ہے یہاں پر رہنے والی اردو اسپیکنگ ہے، ان کی اردو کا لیول اور سٹینڈرڈ ذرا نسبتاً بہت بہتر ہے۔ اگر میں یہی مجلس بدین میں انٹیریئر سندھ میں جا کر پڑھوں جہاں پر زیادہ تر سننے والے سامعین مومنات جو ہماری مجلس اعظامیہ ہیں وہ سندھی ہیں، وہ اردو کو بڑی مشکل سے اچیو کر رہی ہے، اس کے اندر پھر میں جا کر اردو کے اندر ایسی جملے کہہ دوں، آسان اردو اور اچھا آسانی کے ساتھ شستہ اردو، ایسی خوبصورت اردو، یعنی اچھا جملہ کان کو بھلا لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا جملہ کان کو بھلا لگتا ہے، اور ایک ہی جملے کو بہت دفعہ ہم بہت سارے الگ الگ اندازوں سے کہہ دیتے ہیں، اور ممبر دیکھیں بہرحال جس جگہ پر آپ بیٹھے اس جگہ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دینا، ایسا جملہ کہہ دینا جو بہرحال زیب نہیں دیتا، سزاوار نہیں ہے، وہ ممبر ہے، محفل کا احترام۔ آپ کسی نجی نشست میں دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے منہ سے جو نکلے گا آپ کہہ دیں گے، لیکن اشعار کا خوبصورت اچھا اشعار فضائل کے باب میں بھی بات کا حسن بڑھا دیتے ہیں، اور اشعار مصائب کے باب میں نے بعض اوقات محسوس کیا ہے، میرے پاس خود ذاتی طور پر کچھ تھوڑے سے اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہ اشعار اٹ سیلف ایسے ہیں کہ اگر آپ نے پوری مجلس نہیں سنی، پورے مصائب نہیں سنے نا مفصل، آپ 4 جملے سن لیں وہ جملے آپ کو رلاتے رہیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ میں نے شروع میں جیسے کہا واقعہ کربلا کی وجہ سے ہمارے پاس شاعروں کا الحمدللہ ایک برکت ہے۔ میں سید عبداللہ فاطمی میاں کی ایک کتاب روزائی استاد ہے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، حرم امام رضا کے خطیب تھے، حرم حضرت معصومہ کے خطیب تھے، بڑی پائے کی علمی شخصیت تھی آقا فاطمی میاں کی، ان کی میں ایک کتاب روزائی استاد میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے اپنے ایک ایرانی شاعر کو بڑا پروموٹ کیا، کہا نیر تبریزی کے یہ جملے ایسے جملے کہیں نہیں جا سکتے، نیر تبریزی کے 4 جملے ہیں جناب علی اکبر کے حال کے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء پہنچتے ہیں، نیر تبریزی چونکہ ایرانی شاعر ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیدے بگشا مرا دل خون مکن زادے لیلا مرا مجنون نکن، تم آنکھیں کھولو اور لیلا کے بیٹے باپ کو پریشان نہ کرو، یہ بیابان لاڈ کی جگہ نہیں ہے اور یہاں پر کسی کو بھی حفاظت میسر نہیں ہے۔ اب آقا فاطمی میاں چونکہ وہ فارسی زبان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شق القمر ہے شعر کے باب میں نے جب پہلی مرتبہ ان کو پڑھا ان کی کتاب میں روزائی استاد میں تو میں نے سوچا ہمارے پاس بھی بڑے کمال کے اشعار ہیں۔ مرحوم ذیشان حیدر جوادی ہی کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت کہ جب سید الشہداء پہنچے ہیں اور انہوں نے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے اٹھتا نہیں ہے، تو جناب زینب دروازے خیمہ پر گئی۔ اب یہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ کے جملے، کہا لاشا ہے برابر کا
भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूँगी। यानी वाक़ई मिन है से माँ, इंसान का दिल थोड़ी देर के लिए हिल जाता है, मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूँ। अशआर का खूबसूरत इस्तेमाल, अलबत्ता इस हवाले से एक ख़ालिस अशआर वाली भी मैंने देखी अपनी ही दर्स मदरसातुल क़ाइम के हवाले से। लेकिन ये हम अपने बड़ों की तकरीरों से ये अच्छा फ़ैज़ उठा सकते हैं कि उन्होंने कहाँ फिट किया, हम भी वहीं जाकर, अगर वो मसाइब के बाब में पढ़े तो हम भी मसाइब के बाब में, और अगर किसी शेर को उन्होंने फ़ज़ाइल के बाब में इस्तेमाल किया। मरहूम शाह हैदर जवादी का सबसे प्यारा हुनर जो शेर के बाब में मुझे लगता है, वो मेरा ख़्याल है पिछले 50 सालों में वाहिद उर्दू स्पीकिंग शायर हैं जिन्होंने जनाबे उम्मुल बनीन के 8 जुमलों को जो उन्होंने जनाबे अबुल फजल अब्बास की शहादत सुनकर कहे थे, उनको शेर के कालिब में ढाला है। अरबी के शेर मुफातिहुल जिनान में मौजूद हैं। आप ज़ियारत अबुल फजल अब्बास के उसमें जाएंगे तो आपको वो अशआर मिलेंगे, या मन रा कर्रल जमाहिर अल नक़द से शुरू होते हैं, और उन्होंने उनको अशआर से अशआर की सूरत में डाला। कहा कि देखा है जिसने हमला अब्बास नामवर थे उसके साथ और भी कर्रार के पिसर, सुनती हूँ हाथ कटने पे ज़ख्मी हुआ तसर, यारब गिरा था कैसे मेरा लाल खाक पर। यानी ये चौथा जुमला देख रही हैं हम, यारब गिरा था कैसे मेरा लाल खाक, ये ममता है, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं। और ये एक खतीब का हुनर है कि वो बैठे हुए हत्ता वो जो माए नहीं है उन्हें भी रुला दे। यारब गिरा था कैसे मेरा लाल खाक पर, होती जो तेग पास ना आता कोई नज़र, उम्मुल बनीन कह के पुकारे ना आप कोई, आते हैं याद मुझको वो शेराने हैदरी, जब तक थे मेरे लाल मैं उम्मुल बनीन थी, उजड़ी है ऐसी गोद कि अब कुछ नहीं रही। अशआर का एक इंतखाब था। और ये अच्छा, इन अशआर को आप बदल सकते हैं, लेकिन अशआर बोलना, अशआर खूबसूरती बढ़ाते हैं। अगर आप मजलिस को थोड़ी देर के लिए, रूहानी ग़िज़ा है हमारी मजलिस, आप जिस्मानी तबर्रुक के साथ थोड़ी देर कंपैरेटिवली देख लें। हमारे यहाँ अगर मजलिस से अज़ा में हलीम आ जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हलीम अच्छी लगती है, साथ लीमू भी हो। अच्छा, खाली लीमू काफ़ी होंगे? नहीं, वो फिर आवाज़ देंगी तली हुई प्याज भी अच्छी लगती है। अच्छा, वही काफ़ी है? कहेंगे नहीं, हरा धनिया और पुदीना भी चाहिए। नहीं, उनको हरी मिर्चें भी चाहिए। जिस तरह से किसी आम खुराक का हुस्न आप उसके लवाज़िमात से बढ़ाते हैं, इसी तरह से आप एक मानवी खुराक को, अच्छा कमाल ये है, यकीन करें हलीम नॉर्मल सी भी होना, लवाज़िमात अच्छे हो तो हलीम बोले। आप में से मुझे लगता है दोपहर का खाना खाए वगैरह आए हैं, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन हकीकत है। देखिए, खाना ज़रा दमखम में ज़रा कमज़ोर भी हो ना, लवाज़िमात हो तो गालिब आ जाती है चीज़। इसी तरह से अगर मुमकिन है आपकी तकरीर में कहीं कोई छोड़ा 19-20 आगे पीछे भी होगा ना, आपके लवाज़िमात पूरे होंगे तो वो आपकी तकरीर सुनने वाले को अच्छी लगेगी। ये इंसानी फितरत है। अब आ जाए इसके बाद अगले मरहले के अंदर। अभी तक मैंने 3 चीज़ें बयान किया, आप में से कोई मुझे बयान करे। अल्फाज का चुनाव जुमला बंदी में ही आ जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा कि आपकी मजमून नवीसी कैसी है, हाउ टू राइट। बरमहल अशआर का इस्तेमाल। अब आ जाए इससे भी ज़्यादा, वो जो उधर से कहीं से आवाज़ आई थी, इंतखाब मौजू में मदद। अलबत्ता इसको 2 हिस्सों में तकसीम करिएगा। एक बात और हुक्म, मजलिस का कितना होना चाहिए टाइम पीरियड? मेरा ज़ाती अंदाज़ा ये है कि अगर अशरे की पढ़ रही हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सालाना मजलिस 40 मिनट पे आप हर हाल में मसाइब के आखिर में और दुआया जुमलों में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना हमारी तवज्जो, अब मैं जो अगर मैं मिसाल दूँ तो फिर मेरे अपने ही जुमलों की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। वरना एक ज़माना था लोग 3-3 घंटे बैठ के भी कुछ देखा करते थे, अब वो 3 घंटे का हौसला नहीं रहा। फिर इस 3 घंटे को 1.5 घंटे पर लाया गया। इस 1.5 घंटे को अब आप देखें, अब ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप 30 सेकंड से ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं दे सकते। हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी लो। और लोग, मैं आपको बताऊँ, ख़वातीन बहरहाल देखा जाए, इंसाफ से देखा जाए, हमारा इस्तक़बाल माह मुहर्रम का एक प्रोग्राम था अभी 28 या पता नहीं 26-27 ज़िलहज्जा को। उसमें मैंने एक जुमला कहा कि देखें, रसूल खुदा ने जब मौला को यमन भेजा था गवर्नर बनाकर, क्योंकि हज्जतुल विदा पे मौला तो यमन से आकर ज्वाइन किया था उन्होंने रसूल खुदा को, तो रसूल खुदा ने कहा कि ए अली, जमात बर्पा करना, लेकिन बूढ़ों, बच्चों, औरतों और बीमारों का ख्याल रखना। हमारी मजलिस में ये 4 सिनफें होती हैं। ख़वातीन होती हैं। अच्छा, ख़वातीन बाज़ औक़ात, मैंने आपको बताऊँ, यानी मैंने पर्सनली जो ऑब्ज़र्व किया है, मैं एक शिया नशीन इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह रहती हूँ, ख़वातीन की नज़रें घड़ी की सुइयों पर होती हैं। और वही इमाम बारगाह, हमारे यहाँ एक इमाम बारगाह है, उसका हुस्न ये है कि हमें पता है कि अगर इमाम बारगाह की जो मैनेजमेंट है
انہوں نے کہہ دیا نا آپ کو 12 بجے ممبر دے دیں گی، وہ ان کا بس نہیں چلے گا، وہ مرثیہ خان سے مائک لے کے دے دیں گی، وہ مرثیہ ڈراپ کروا دیں گی. وہ کیسی ہی انہوں نے کسی دنیا کے دوسرے کونے سے بلائی ہو پڑھنے والی، اگر کہہ دیا ہے 40 منٹ، وہ آپ کو 38 منٹ پر اشارہ کریں گے اتر جائیں. اور یہ بات ان کا ایسا ایک جسے کہیں شہرت ہو گئی ہے ان کی کہ اگر آپ کا بچہ 12:10 پر آتا ہے نا، آپ مطمئن ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا نا 12 بجے ہم مجلس ختم کر دیں گے تو آپ مجلس سے فارغ ہو چکے ہیں، ماتم شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ نے اپنا بچہ اسکول سے جس نے اٹھانا ہے مونٹیسری سے لینا ہے، کسی نے گھر ناشتہ بھیج دینا ہے گھر کے کسی بیمار کو، جو بھی شخص ہے. اب مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ سالانہ مجلس میں صاحب خانہ کا پتہ نہیں کیوں اصرار ہوتا ہے لمبی مجلس پڑھے. خیر میں تو پریشر میں نہیں آتی، میں نے 35 منٹ کی پڑھنی ہے تو 35 منٹ کی پڑھوں گی. بھائی آپ کا سال میں ایک مجلس ہے نا، سننے والوں کی سال میں ایک مجلس تھوڑی ہے. سیٹرڈے سنڈے کو تو لوگوں کے ہاں مجلسوں کا ایک ازدحام ہوتا ہے، اور پھر نوحے بھی 4-4 5-5. یہ ایک عجیب صورتحال ہے. اور مصائب تو دیکھیں، مصائب ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں مصائب ماحول پر منحصر ہے. بسا اوقات پڑھنے والا ماحول، میں نے 2-3 دن پہلے کہیں مجلس پڑھی ہمارے ہاں، میں جس لوگوں میں رہتی ہوں مصائب پہ ذرا آواز اونچی نہیں ہوتی، لیکن ماحول بن گیا تو میں نے ایک روایت تبرکاً اور پڑھ ڈالی. اگر ماحول ہی مثلاً فرض کریں لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اب آپ ان کی آواز بلند کرنے کے چکر میں مصائب کو زیادہ طولانی نہ کریں. یعنی خود اپنا یعنی ہماری سائڈ سے بھی، جیسے میں نے شروع میں نہیں کہا، ہم اپنے لیے بھی تو کچھ لائنز ڈرا کریں نا. اگر مجھے فرض کریں، مجھ سے مراد ناٹ مائی سیلف، مثلا آپ میں سے کسی کو صاحب خانہ کہتا ہے آپ گھنٹہ پڑھیں گی. اچھا یہ نوعاً صاحب خانہ وہ خواتین ہوتی ہیں جنہوں نے خود اس مجلس کے بعد آرام سے پیر پساڑ کے لیٹ جانا ہے اور کسی سے کہنا ہے جاؤ جلدی سے اچھی سی کڑک سی چائے تو بنا لو، سر میں درد ہو گیا صبح سے جاگ کر. ایسا ہے نہیں ہے؟ بلکہ دوسروں کی مجلس میں سوچتی ہے اتنی لمبی مجلس کرا دی، اور اپنی مجلس. اچھا اس میں آخر میں ہوگا زیارت امام حسین بھی پڑھو. پچھلے دنوں میں کسی ایسی مجلس میں چلی گئی، حدیثے کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی زیارت عاشورہ بھی پڑھو. میں نے صاحب خانہ کو کہا زیارت عاشورہ بھی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کو سوز بھی کروانا ہے، سلام بھی کروانا ہے، مرثیہ بھی آخری بند کے حال تک پہنچانا ہے، تو پھر مجلس کا ہے. اس سے عبادت کی جو لذت ہے اس پہ فرق پڑتا ہے؟ اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے. بندے کا پھر ایک وقت آتا ہے آپ کی کمر میں سے آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہیں، آپ کا پیر سن ہونے لگ جاتا ہے، آپ کو فکر ہو جاتی ہے بچہ اسکول سے آ کر بیچارہ باہر بیٹھا چوکیدار کے پاس تو نہیں بلڈنگ کے بیٹھا ہوا. تو بہرحال یہ سچویشن کے اعتبار سے اس چیز کو ذاکرہ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے. وہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں کہ اب مجھے نہیں پتا آپ کے ایریا میں کتنی دیر کی مجلس ہے، ہمارے ایریا میں گھنٹے والی مجلس کو اب ہم نے ڈسکریج کرنا شروع کر کے 35-40 منٹس پہ اتر جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، ورنہ ہم آپ کو پرچی دے دیں گے، آپ کو اترنا پڑے گا. تو یہ چیزیں یہ ہمیں خود سے اندازہ ہونا چاہیے. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا، یہ میں بعض اوقات اپنے مدرسے میں خاتم الانبیاء میں مومنات سے کہتی ہوں مجلس کی مثال کھانے کی سی ہے. رغبت سے کھا رہا ہوتا ہے نا تو انسان کہتا ہے اچھا آدھی روٹی اور سے، گرم گرم اتر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں آدھی روٹی اور سے. لیکن اگر کوئی بے رغبتی سے سن رہے تو آپ 25 منٹ پہ اتر جائیں، یہ ٹھان کے رکھنا. اچھا اس میں ایک بہت بڑا اس میں صنف کا ایک فرق آتا ہے. مرد حضرات کی مجلس 1 گھنٹے کی چل جاتی ہے، پوچھیں کیوں؟ کیا نہیں مرد حضرات جو نہیں، اس کے علاوہ نہیں جو بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، مرد حضرات کی مجلس گھنٹے کی چل جاتی ہے، کیوں چل جاتی ہے؟ اس نے گھر جا کر آرام سے سو جانا ہے، اس نے جا کے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ صبح کا یونیفارم استری ہوا ہے، یہ تو نہیں صبح اٹھے تو بس لائٹ ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن اور طرح کی، یعنی میں نے کہا میں صنفی اعتبار سے آپ کی مشکلات کو ایک مرد کی نسبت اس لیے بہتر محسوس کر سکتی ہوں کہ میں خود ان مشکلات سے گزرتی ہوں، اور پھر ہم ان مشکلات سے جب گزرتے ہیں تو ہمیں ان مشکلات کو ریئلائز بھی کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بعض اوقات ایسا ہے، اگر ہے تو ہے. اب بہرحال یہ چیزیں زندگی کے سیٹ اپس ایسے ہیں. اور وہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، بعض خواتین کہتی ہیں ہم مردوں کے ساتھ ایک جیسے حقوق. میں ان سے کہتی ہوں ان کو نہ بھیج دو کہیں یہ سائیکل رکشہ چلائے بنگلہ دیش میں جا کر، ان کو پتہ چلے مردوں جیسے حقوق نہیں، ہم خاتون ہی صحیح ہیں. لیکن بہرحال ہماری کچھ چیزیں ایسی جو ہم سے وابستہ ہیں. آپ کا بچہ اور میرا بچہ مجھ سے روٹی مانگے گا، وہ پوچھے گا واٹس ان فوڈ، امی جان کیا پکایا ہے. وہ ابا سے کبھی نہیں جا کر پوچھے گا کہ آپ، حتیٰ میں نے تو دیکھے مرد حضرات مولانا کو تو لوگ نیاز بھی نہیں بازو کا دیتے ساتھ. یہ تو عورتوں کا بڑا بینیفٹ ہے کہ جہاں پڑھ کر آتی ہیں بریانی کھاتی بھی ہیں اور گھر والوں کو لے بھی آتی ہیں ان کے لیے. یہ بڑا خدا کا احسان ہے، کم از کم یہ سوچ ہے ہمارے ہاں. ورنہ میرے گھر سے مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے جائیں تو ضروری نہیں کہ ساتھ وہ نیاز گھر پر بھی آئے، لیکن ہمارا ذہن الجھا ہوا رہتا ہے. اب آ جائیں یہ حساس ترین مرحلہ جو میں نے کہا، انتخاب موضوع میں مدد. انتخاب موضوع جسٹ لائک میں پھر کہوں گی کھانے کی طرح ہے. اگر آپ کے ہاں
کسی بیماروں کی یا بڈھوں کی دعوت ہو، مثلا فرض کریں گھر کے سربراہ ہیں، ساس ہیں، سسر ہیں، میں اپنی سہیلیوں کو بلا رہی ہوں، تو مینیو پتہ ہے کیسا ہوگا؟ اندازہ ہے آپ کو؟ ایسی چیزیں ہوں گی جو پچھلی جنریشن کو پسند تھی، میتھی دال پکا لو، سہیلیوں کو پسند ہے۔ اچھا اگر آپ کے بچوں کی، آپ نے بچوں کے لیے کچھ کھانا اہتمام کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے پاستا بنا لو، بچے شوق سے کھاتے ہیں، پتہ نہیں وہ لزانیہ بنا لو، بچے شوق سے کھاتے ہیں، پیزا باہر سے منگوا لو، بچے شوق سے کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا فاسٹ فوڈ فرض کرے اگر گھر میں کوئی سربراہ ہے، مثلا والدین میں سے کوئی اپنے 4 دوستوں کو بلا کر کہ بیٹا رات کا کھانا یہ ساتھ کھائیں گے، آپ اتنے بڑے بڑے زنگر رکھ دو ان کے آگے، تو وہ ان کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اکتا جائیں گے، وہ بیچاروں کے دانت ہی نہیں اس قابل، اتنا بڑا منہ ہی نہیں کھلتا، اور جن کے منہ میں نقلی دانت ان کو ٹینشن ہی رہے گی، ایسا رو کر کے اندر لے جاؤ، وہ دانت بھی اندر ہی چلا جائے زنگر کے ساتھ، ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں قومیتوں میں بھی فرق ہے، مثلا فرض کر میں بیسیکلی پنجابی ہوں، ہمارے یہاں دعوتوں میں ایک زمانے تک پائے انڈرسٹوڈ ہوتے تھے، دعوت ہے تو پائے ہوں گے۔ اچھا اگر آپ کہیں کیلیفورنیا سے آئے ہوئے کسی مہمان کے آگے پائے بنا دیں وہ پریشانی ہوگا، یہ پکانے والی چیز تھی، کھانے والی چیز تھی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں برملا کہتے ہیں، کون ہے جو بکرے کا سب کچھ کھا جاتا ہے؟ لوگ تو سری بھی کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پکتی ہے نا، کھاتے ہیں نا، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے انتخاب موضوع کہاں کرنا ہے۔ میری اتفاق صبح مجلس بچوں کی ساتھی اسکول میں تھی، گرین آئلینڈ میں۔ اب بچوں میں جا کر آپ بیٹھ جائیں اور آپ کہیں میں آپ کو بتاتی ہوں فلسفہ ازا کیا تھا، مقصد سید الشہداء کیا تھا۔ سید الشہداء نے ایک خط عمائدی نے بصرہ کے نام لکھا، منذر بن جارود کے ذریعے بھیجا، اس میں امام نے کہا الا ان السنۃ قد امیتت و ان البدعۃ قد احیطت۔ بچیاں کیا کریں گے آپ کے خیال میں میرے سامنے؟ 8 9 10 7 گریڈ 6 بچیاں کیا کریں گی؟ سو جائیں گی۔ کھلی آنکھوں سے سونا آتا ہے بچوں کو، آپ کی بھول ہے کہ وہ نہیں سو پاتے، وہ سو جائیں گی، وہ ذہنی طور پر سو جائیں گی، اپنا دماغ کہیں اور لے جائیں گی اور سوچیں گے آنٹی کب اتریں گی کب اتریں گی کب اتریں گی۔ اچھا اگر آپ نے کسی مدرسے میں خطاب کرنا ہے، جہاں مثلا کل ہمارے دوپہر میں ہمارے مدرسے کی ایک بہت ہی ہونہار شاگردہ، وہ خود بھی مجلس پڑھتی ہیں اور مجلس کے اندر زیادہ تر خواتین ذاکرائیں تھیں، انتخاب موضوع صبح میں مشکل موضوع اٹھا لیں، دوپہر اور شام کی مجلس میں کبھی منتخب مشکل موضوع نہ لیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے جیسے چنے چبانا، گنڈیریاں چوسنا۔ ایسے شخص کو کہیں گنڈیریاں آپ کو چاہیے، وہ کہے گا نہیں مجھے ایسا کریں، آپ مجھے گنے کا جوس پلا دیں، وہ اندر جائے گا، فٹافٹ اندر چلا جائے گا۔ انتخاب موضوع میں آپ کو مدد ملے گی بزرگان سے۔ اچھا اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کی خواتین میں بہت شدت سے ضرورت ہے۔ طبیب مانند طبیب ہوتا ہے، طبیب سمجھتے ہیں؟ سمجھے نہیں؟ ڈاکٹر، جسٹ لائک اے ڈاکٹر۔ اگر سوسائٹی کے اندر ڈائریا پھیلا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں نے پوچھنا ہے پیٹ خراب ہو گیا تو وہ بعض اوقات تو آپ نے دیکھا بڑے ایسی قابل ڈاکٹر میں نے دیکھے، وہ ان کے بستے میں سے نکل آتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل، یہ آپ کھا لیں 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام۔ جس طرح طبیب کو پتہ ہوتا ہے بیماری رائج کون سی ہے معاشرے میں، تب خطیب کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت مشکل کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتی ہوں اور آگے بڑھ جاؤں گی۔ اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑی ٹریجڈی ہے، کچھ عرصے بعد نکل آتا ہے، ہم کسی بھی حادثے کو ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دینے پر تل جاتے ہیں۔ کچھ سال پہلے جب شام میں اور یمن میں حالات خراب ہوئے، لوگوں نے درسوں کے اندر مجلسوں کے اندر اشارہ کرنا شروع کیا، شام کے اور یمن کے حالات خراب ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا، اوکے۔ اس کے بعد سانحہ منا ہو گیا۔ سانحہ منا آپ کو یاد ہے؟ شاید 10-11 سال پہلے کی داستان ہے، جب وہ اچھا میں کہیں درس کے لیے گئی، فرائیڈے درس ہوتا ہے ہمارا، اس میں خالات حاضرہ کی بھی بات ہوتی ہے، تو کس نے کہا یہ دیکھیں ظہور کی نشانی، میں نے کہا میں قربان ہو جاؤں، ظہور کی نشانی ہے جہاں سانحہ منا نا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک جمرات سے حاجیوں کا خون، میں نے کہا جتنے حاجی مرے دم گھٹنے سے مرے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خون بہہ جانے سے مرا ہو، ایک۔ دوسرا 3 سال کے لیے حج بند کر دیا جائے گا، حج بند ہوا نہیں، حج بند نہیں ہوا، سانحہ منا کے بعد حج بند نہیں ہوا، حج 2 سال کرونا میں بند رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کرونا کو تو نہ جوڑیں آپ سانحہ منا کے ساتھ۔ اب یہ مکہ کے اندر آسمانی بجلی، ٹھیک ہے، اب وہ کہانی چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ذاکراؤں کے گروپ کے اندر، تطبیق کرنا، کسی چیز کو لا کر کہنا یہ وہی چیز ہے جو روایات میں تھی، شریعت حق نہیں دیتی، لیکن ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر یہ قباحتیں ہیں ہمارے اپنے اندر، حد کچھ عرصے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سوج جاتی ہے۔ آپ نے موضوع لینا ہے 2 چیزیں ایسی جن کی تباہی ہے، ایک توحید۔ آپ کو لگتا ہے جب میں سے مراد ناٹ مائی سیلف، ہم سب جب بچے تھے ہمیں کسی نہ کسی نے، گھر کے کسی بڑے نے، کسی قاری صاحب نے، کسی آنٹی جان نے، کسی قرآن کی ٹیچر نے سکھایا ہوگا اللہ کتنے ہیں، بولے
पंचन, इमाम, मासूम, करबला के शहीद। अल्लाह एक है, हम कहते हैं, मानते हैं। हमें ज़ात खुदा में शक नहीं है, सिफ़ात खुदा में है। हम समझते हैं अल्लाह वो जो ऊपर इज़्ज़त देने वाला कोई और है। हम समझते हैं अल्लाह वो जो ऊपर साहिब इख्तियार ज़मीन पर फ़िरऔन है। हम समझते हैं अल्लाह वो जो ऊपर रिस्क देने वाला। जनाज़ों पर मैंने अपने गुनाहगार कानों से किसी जवान साल मर्द के जनाजे पर सुना, बच्ची उनकी बेचारी फीडर लेकर फिर रही थी, हाय कमाने वाला चला गया, रुल जाएंगी। कमाल क्या है, कमाने वाला नहीं, वो खाने वाला भी था। मैं अक्सर एक जुमला नकल करती हूँ, मेरी इतनी पसंदीदा हिकायत है, मैंने भी हैदराबाद वालों को भी 2 दफ़ा सुनाई कि हातिम ताई सफ़र पर जा रहे थे। बेगम साहिबा ने पूछा, बेगम जा रहे थे, बेगम से पूछा कितनी देर का खाना पानी दे जाऊँ, आज़ूका, राशन, ग्रोसरी, ये जो एसेसरीज़ होती है हमारे किचन की। बेगम उनकी बड़ी मार्फत वाली खातून थी। कहा कि जितनी मेरी ज़िंदगी मंजूर है। हातिम ने कहा तुम्हारी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में नहीं है। कहा मेरा रिस्क भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात ख़त्म होती तो सुभान अल्लाह मीठा था, अगला सुभान अल्लाह संभाल के रखिएगा। हातिम गए, एक ज़ईफ़ा आई, चैरिटी का काम करते थे, बिलाखिर लोग आते रहते होंगे, यकीनी सी बात है। ज़ईफ़ा ने आकर पूछा हातिम कहें, कहा सफ़र पे गए हैं, कहा कुछ देकर गए हैं। कहा ज़ईफ़ा से कहा खाने वाला गया है, देने वाला यहीं पर है, देने वाला कहीं पर नहीं जाता। हम समझते हैं देने वाला कोई और है, अल्लाह। हमें सिफ़ात में शक है, और औरतों के अंदर तो बिल्कुल ही तबाही है। मैं फिर कहूँ, आप कहेंगे अपने आप को, अपने इस्म को बुरा कह रहे, नहीं, हमारा अक़ीदा हमारे अमल से ज़ाहिर होता है। मुझे खुदा मुक़द्दरात इलाही पर यकीन होना, तो यकीन करें मजलिस के बाद जो बिरयानी की ट्रे आती है ना, मैं कभी कोशिश ना करूँ पहले मैं ले लूँ, ज़्यादा मैं ले लूँ। अगर मेरा मुक़द्दरात इलाही पर यकीन है कि जो तुम्हारा मुक़द्दर है वो तुम तक पहुँचेगा, चाहे 2 पहाड़ों के दरमियान से होता हुआ है। और जो नेमत तुम्हारा मुक़द्दर नहीं है वो तुमसे छीन ली जाएगी, चाहे तुम्हारे 2 होंठों के दरमियान हो। अगर मेरा इस बात पर बिलीव होगा तब मैं आगे बढ़ूँगी, बेकरार होंगी। मुझे पता है जो मेरा नसीब है वो मेरा नसीब है। नहीं, हमारे अकायद के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने देखी अलकायम की आगा अबू तालिब तवातवाई की अकायद हक़्क़ा को किस तरह से बयान किया जाए। दूसरी चीज़ मुकाफ़ात अमल। आपके ख्याल में ख़वातीन मुकाफ़ात अमल पर यकीन रखती हैं? रखती हैं? किसी को कोई तकलीफ होती है तो कहती हैं देखा उसके साथ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी इत्तेफाक कहीं वजह से बड़ी मुकाफ़ात अमल पर पहली बात, सज़ा के बाद में हम चाहते हैं अल्लाह में हमारी दफ़ा छुट्टी पे चला जाए, फरिश्तों से कहे ओ सब बंद कर लो आंखें, किसी ने कुछ देखा तो नहीं है ना। हमारी दफ़ा जब आए, सज़ा की बारी है, अच्छा जज़ा की दफ़ा हम चाहते हैं मैंने पानी पिलाया, इनको खुश किया अल्लाह में, तो मुझे भी खुश कर दे फ़ौरन। बग़ल आगा बहजत के जोलाहे ने 2 रकत नमाज ध्यान से पढ़ी, अब बैठ गया, किसने जोलाहे से पूछा क्या कर रहे हो, कहा वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतनी अच्छी नमाज के बाद तो फिर मेरा हक़ है ना कि मेरे पे वही नाजिल हो। ऐसा है मुकाफ़ात अमल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बिल मिस रुल जाते हैं। उन्होंने किसी की बेटी को रुलाया, उनकी अपनी तो रोई नहीं। और मज़े की बात है अल्लाह का बिल मिस्र का मिजाज अलग है। अल्लाह बिल मिस का मतलब किसी ने, देखिए ये किसास है कि अल-उज़ुन बिल-उज़ुन अल-ऐन बिल-ऐन, तो आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। सज़ा के बाद में खुदा का ऐसा मिजाज नहीं है बिल मिस्र का। और कमाल क्या है कि अल्लाह मियाँ जब किसी को सज़ा देने पर आते हैं, कभी कभी ऐसा मुब्तला करता है, ना कह सकता है, ना सह सकता है, ना रह सकता है। अल्लाह को पता है, अपना सिस्टम चलाना आता है, वो सिस्टम में किसी के ओपिनियन का मोहताज नहीं है। लेकिन हमारे इस तरह के, अच्छा इस तरह के मौज़ूआत पर मजलिस पढ़ने के लिए 2 काम हैं जो हमें रोकते हैं। पहली, हद से ज़्यादा मेहनत तलब होती है ये मजलिसें। दूसरी, इन मजलिसों की ज़्यादा पजीराई नहीं होती। इससे ज़्यादा बंदा कहता है 4 अच्छे से वाक़े सुना दो इनको जाकर कहो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा था, 4 मिनट का टाइम था, मौजू था अगर करबला ना होती तो क्या होता। शिया उलमा से मरहूम नक्कन गए, उन्होंने जाकर कहा अगर करबला ना होती जुमा बुध को होता। मजमा कहते वाह वाह सुभान अल्लाह, आप भी घर को गए, वो भी घर को गए। ऐसा है, ठीक है ना। हम खुद भी हलवे के चक्कर में हैं। फिर हम जब खुद हलवे, देखिए हम डैम का पानी है, अगर मैं हलवे के चक्कर में हूँ तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए आप मुझसे ज़्यादा हलवे के चक्कर में हैं। यानी अगर मैं रायता ले रही हूँ ना, तो सामने वाली पार्टी रायते के अंदर भी, ग्लास के अंदर, गर्मी की मजलिसों में आपने शायद कभी देखा, मैंने एक दफ़ा अपनी आंखों से देखा था, रायता उन्होंने डाला ढेर सारा, उसके ऊपर पानी डाला, उसे हिलाया और पी गई। कहने लगी, मैंने कहा अच्छी बात है, बाहर वालों के लिए बाद में लस्सी रह जाए बेशक, लेकिन हकीकत है
نہیں آپ نے دیکھا ہم خود ذاتی طور پر حلوہ موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں. کیوں؟ آسان ہوتی ہے بنانے. یس آسان. ہم آسانی کی تلاش میں, خوشی کی تلاش میں نہیں. ہم ایسی مجلس بنائیں 20 بیٹھ کے کتابیں کھنگالیں پھر آخر میں ہم مجلس بنائیں, ایسا کم ہے. اب ایک آخری چیز, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. محمد لے محمد وعجل فرجم. اور وہ ہے مصائب میں زبان حال کو استعمال کرنے کی ذمہ داری آپ کو دوسروں پر ڈالنے کا بڑا ریلیف مل جاتا ہے. البتہ فقہی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا آپ سے سوال ہے, روایت بیان کرنے کی شرائط آپ میں سے جو مجلسیں آلریڈی پڑھتی ہیں, آپ میں سے کسی کے ذہن میں ایک روایت کو بیان کرنے کی شرط؟ حدیثیں پڑھتے ہیں نا ہم, روایت مستند ہو. یہ مستند کہاں سے؟ یہ سوشل میڈیا پہ تو ہر دوسری بات کے آگے انہوں نے امام علی کا نام لگایا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں سے مولا نے ان کے کان میں ایسی حدیثیں کہہ دیں جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی. اتھینٹک بکس ہوں, مدر بکس ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتھینٹک بکس ہوں گی؟ دیکھیں میں خدا نخواستہ کسی کی بے حرمتی کرنے کا سوچ نہیں سکتی. آپ کی جگہ میرے سر آنکھوں پر ہم میں سے کتنے % لوگ, خواتین کی بات کری میں علماء کی بات نہیں کری. آپ کہیں کہ مثلا آغائے ایکس, آغائے وائی, آغائے زیڈ, ہم خواتین ذاکراؤں میں سے کتنوں کے گھروں میں اصول کافی پائی جاتی ہوگی؟ اصول کافی ہمارے پاس 4 مدر بکس ہیں نا, جیسے آپ سامنے لوگوں کہتے ہیں آپ کے پاس آئے اتنا ہے, ہمارے پاس 4 مدر بکس ہیں. اچھا یہ مدر بکس ہمارے والی بھی نہیں ہے, ہم ذاکراؤں والی نہیں ہے یہ مدر بکس, یہ ریفرنس بکس ہے, یہ ریفرنس بکس ہے, ٹھیک ہے. ان ریفرنس بکس کا نوعاً ہمارے درمیان کتاب خریدنے کا مزاج بھی, ہم کتابیں بھی حلوے والی خریدتے ہیں. کتاب خریدنے کا بھی سینس ہونا چاہیے. کتاب بالکل, کتاب خریدنے کا ایک آپ کا ذوق ہے, آپ کا ذوق ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہر چیز میں تو عورتوں کا دماغ بڑا چلتا ہے. پہلے نوالے پہ بتا دیتی ہیں, میری ایک دوست ہے وہ پہلے نوالے پر کیا دیکھ کر بتا دیں گی سیلا چاول پکا ہے, اور بعض اوقات تو کہہ دیتی ہیں یہ سیلا نا بغیر دھوئے پکاتے ہیں نا شادیوں میں. بندے کا دل ہی چاٹ ہو جائے, اچھا خاصا بریانی ڈال کے کھانے کے چکر میں ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے نہیں یار سیلا ہے, نہیں پھر یہ پتہ ہے یہ پیٹ بھی خراب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کھانے پینے کا ذوق جن کو ہوتا ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ, پہننے اوڑھنے کا ذوق ہوتا ہے بعض لوگوں کا, وہ دور سے اندازہ لگاتے ہیں ریپلیکا تھی, تمہیں لگتا ہے اس نے اوریجنل جے ڈاٹ کا سوٹ اٹھایا تھا. نہیں نہیں ایسی نہیں ہے, درجن سے سلواتی ہے. 4 چیزیں لگانے سے بھینس اگر سینگ کٹوا لے تو بیچاری بچڑا تھوڑی بن جاتی ہے عزیز عالم. لیکن کتاب کا ذوق ہے. پہلے آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی میں کتاب کا ذوق ہے. ہم آج تک یہ نہیں طے کر پائے کون سی کتاب مطالعاتی کتاب ہے, کون سی کتاب تدریسی کتاب ہے. تدریسی کتاب کو سمجھتے ہیں, جو کتاب پڑھائی جائے, نصاب میں پڑھائی جائے. اچھا اس کے لیے پھر ایک ٹیچر ہو, ایک پڑھنے والا ہو 2, پھر اس کتاب کا امتحان لیا جائے 3, ورنہ اس کتاب نے آپ کو کچھ نہیں دینا. اور ہمارا پرابلم کیا ہے نا, ہمارا اچھا ہم کتابیں بھی جاتے ہیں نا, مارٹن روڈ ہے ہمارے گھر کے پاس, ایسی حلوہ ٹائپ کی کتابیں اٹھاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سی کتابیں نہیں کتابچے, بچے کتاب کے, چھوٹی چھوٹی سی کتابیں, محنت والی کتاب نہیں پڑھنی, انہوں نے نہیں بیٹھ کے پڑھنی. مجھے انداز, میں نے کہا نا میرے اطراف میں ہے نا یہ بہت ساری ایسی ذاکرہ خواتین, جب آپ ان کو ذرا کسی بھاری کتاب کا کہہ دیتے ہیں. اس دن کسی نے سید الشہداء کے حوالے سے کتابوں کی بحث چل رہی تھی, میں نے کہا حسین زبان حسین, میں نے کہا بہت ہی ڈائلوٹیڈ سی حلوہ سی کتاب ہے. کہتی آپ امام حسین پر ایک کتاب, کوئی کتاب بتائیں. میں نے کہا ان کو فارسی آتی ہے. میں نے کہا آقا علی شہری نے لکھی ہے, 16 جلدیں ہیں شناس نامہ امام حسین, 16 جلدیں. اچھا آپ کے خیال میں اس کتاب میں پھر کیا نہیں ہوگا ابو عبداللہ سے وابستہ؟ امام حسین کے وہ خط ہیں جو انہوں نے حاکم شام کو لکھے ہیں, امام حسین کے خطبات ہیں, امام حسین سے منسوب اشعار ہیں, سب کچھ ہے پھر اس کے اندر. امام حسین کی زیارات ہے. ہم تو امام حسین کی 3ری 4تھی زیارت ہی نہیں پڑھتے, ہم امام حسین کی یا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا وارثہ پڑھتے ہیں. ابھی 40 آئے گا تو 40 پڑھیں گا. آپ کے خیال میں ہمارے پاس امام حسین کی کتنی زیارتیں ہیں؟ 25 سے زیادہ ہیں تقریباً. یعنی اچھا ان زیارتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ایک زیارت کو دوسری زیارت سے الگ کرتا ہے, الگ الگ کر دیتا ہے. آپ مثلا عاشورہ معروفہ بھی ہے اور عاشورہ غیر معروفہ بھی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں ہیں. لیکن بہرحال انتخاب موضوع کے اندر مدد کے لیے آپ کو خود کتب بینی کا شوق, کتب بینی کے اندر مصائب میں سے وابستہ 2 طرح کی کتابیں ہمارے اس وقت پاکستان کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک مصائب میں مدر بکس ہوتی ہیں جنہیں مقتل کہا جاتا ہے.
سید عبدالرزاق مکرم کا ہے، میں نے القائم کی وہ لسٹ دیکھی کہ یہ کتابیں ذاکراؤں کو پڑھنی چاہیے۔ ہمارے لیے آسان کام کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 نام لیے، اس کے علاوہ آپ کو جو پسند ہیں، مثلا جیسے انہوں نے رشید ترابی کا ادھر سے مرحوم اللہ مقامہ کا نام آیا، آپ ان میں سے کسی کے مصائب اٹھا لیں۔ کیونکہ انہوں نے مصائب کو بہت بہترین الفاظ میں ڈھال کر پڑھ لیا ہے۔ آپ دوبارہ سے ان الفاظ کا چناؤ کرنے میں اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، یعنی ارریلیونٹ کاموں میں اتنا نہ تھکائیں۔ بعض لوگوں کو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات گھر کی مجلس ہوتی ہے، ذاکرہ سے کہا جاتا ہے چلو دریا بھی بچھاؤ، چلو میرے ساتھ سبیل بھی بناؤ، وہ بیچاری جب اپنے کام تک آتی تو وہ تھک چکی ہوتی ہے۔ جو میں اور آپ سم ٹائم اپنے آپ کو بہت ارریلیونٹ کاموں میں تھکا لیتے ہیں، جب ہمارا اصل کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم ایسے نڈھال سے پڑے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ اب تو ہمت ہی نہیں ہے۔ مصائب میں زبان حال کو جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہمارے اسلاف نے، الخصوص میں نے جو کچھ چیزیں دیکھی، ایک کتاب بھی ہے عابد عسکری صاحب نے کمپائل کی ہے روایات ازا کے نام سے، انہوں نے نام دیے، یہ مثلا رشید ترابی صاحب کے، یہ اظہر حسن زیدی اللہ مقاموں کے، یہ مرحوم نقن کے، یہ ان کے 3 یا 4 والیومز سے آخری میری اطلاع تک، کیونکہ میں نے جب پہلی مرتبہ ان کا 20 سال پہلے یہ روایت ازا پہلا دیکھا تھا تو اس وقت صرف 1 کتاب تھی، اب میرے پاس ان کی 3 کتابیں موجود ہیں عابد عسکری صاحب کی، اور بکس بتا دیجیے۔ اچھا میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں۔ اچھا مصائب کے اندر جب آپ بزرگان کے جملے کو آپ یہ بھی کہہ کے دیکھیں، فقہی ذمہ داری کو ذہن میں رکھیں، روایت کو بیان کرنے میں کم از کم جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے، روایت عقل سلیم سے نہ ٹکرائے۔ عقل سلیم سمجھتے ہیں؟ کامن سینس، یہ میں نے خود ہی ترجمہ کیا ہے، کبھی کبھی میں بڑی رہ جاتی ہوں کہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں۔ عقل سلیم یعنی ایک نارمل سینس، ایک کامن سینس۔ مثال کے طور پر یہاں اپنے استاد ہی کی ایک مثال دوں، انہوں نے ہمیں بہت سال پہلے جب ہم بھی بڑے اچھے بچے ہوا کرتے تھے، بیٹھ کر لکھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے ممبر سے مصائب پڑھے اور کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کو وہ زہر دیا گیا کہ اگر پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتے، وہ سراہی کیسے نہیں پھٹی جس کے اندر وہ تھا۔ یہ چیزیں، یہ مشکلات ہیں نا، سننے والا دیکھیں کامن سینس رکھنے والا ہوگا۔ اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مجلس سے صرف شیعہ سنتے ہیں؟ اب تو ہمارے یہاں استغفار کہنا نہیں چاہیے، میں تو اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہ کروں، لیکن ہمارے لوگوں کے درمیان اہل سنت کے ساتھ شادیوں کے تعلقات ہونے لگ گئے ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی دوست کے یہاں مجلس پڑھنے جاتے پتہ میری بہو اہل سنت ہے، کوئی ایسی بات نہیں پڑھنا، اور پڑوسی ہوتے ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھیں آپ کا کہاں تک جا رہا ہوتا ہے، آپ کی آواز امام بارگاہوں کے خاک روبوں تک جا رہی ہوتی ہے۔ اگر فرض کریں کوئی ایسی جگہ پڑی ہے جہاں سیکورٹی کے لیے پولیس موبائل بلائی ہے، باہر تک آواز جا رہی ہے، تو بالآخر آپ سوچیں یہ آپ یہ پڑھ رہی ہیں ممبر سے؟ ہمارے یہاں بعض چیزیں عجیب و غریب پڑھی جاتی ہیں ممبر سے۔ آپ نے اتھینٹک جگہ سے چیز اٹھا لی، میں نے کہا نا یہ لوگ وہ ہیں جو اہل خطابت بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، اور بہرحال انہوں نے اچھے الفاظ کے اندر ایک اچھا مصائب کا سلیکشن رکھا ہے، ایک پوری ترتیب ہے ہمارے پاس مصائب کربلا کی، اور اسی ترتیب کو آپ اٹھائیں پہلے۔ اچھا شروع کے سالوں میں الخصوص کوشش کریں مصائب آپ کسی کے پڑھے ہوئے پڑھیں، اس لیے کہ مبتدی ممکن ہے مجلس، دیکھیں ہمارے اسکولوں میں جو بچے ڈیبیٹ کرنے کے عادی ہوتے ہیں یا جو بچیاں تھوڑی بہت ادھر ادھر ایکٹیو ہوتی ہیں، ممکن ہے وہ اچھی تقریر بنا لیں، مصائب میں وہ اٹک جاتی، کیونکہ آپ کو تقریر کی پھر پریکٹس ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، مصائب کی پریکٹس سوائے آپ کو مجلس اعضاء کی کہیں نہیں ملے گی۔ اور اتنی خوبصورت بنت ہے، یعنی بیس ہی مصائب کی بڑے اچھے طریقے سے اٹھائی جاتی ہے، اور ان کے اندر پھر مصائب کے باب کے اندر میں نے کہا نا، جیسے بعض اوقات اشعار کا یا مرثیوں کے جملوں کا استعمال وہ واقعاً بڑا جانانہ ہے۔ جب آپ ان کے جملوں، اچھا ان کے جملوں کو پہلے، اب یہ جو میں جملہ کہنے لگوں نا بڑا عجیب سا آپ کو لگے گا، اور تھوڑا سا مجھے خود بھی لگتا ہے کہ بعض جگہ پر سوائے مصائب کے باب کے یہ میرے مزاج کے بے خلاف ہے، وہ ہے رٹا لگا لے بزرگان کے مصائب کو، کیونکہ ان کے مصائب کے اندر ایک روانی ہے، ہاں ایک تسلسل ہے، مثلا وہ پھر ہماری طرح اٹکتے نہیں کہ ہم اب یہاں پر کیا کہنا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا پہلے ہی ہماری جملوں کی بند کمزور ہے، اس کے بعد ہم وہاں مصائب کے بیچ میں ہمنک، یہ مصائب ہیں، فضائل بھی نہیں ہے کہ سلوات پڑھ کے کوئی آپ کو حوصلہ اور آپ کو سہارا دے دے۔ مصائب کے بعد میں بالآخر آپ کسی بھی اچھے جو بھی آپ کو پسند آتے ہیں، اچھا آپ کم از کم مزاج بنائیں 4 سے 5 کا ایک موضوع پر مصائب پڑھنے کا، یعنی 4 سے 5 خطیبوں کے آپ نے مصائب اٹھا لیے، اب ان مصائب کو آپ پڑھیں۔
پہلے مرحلے پر اپنے آن پر، ممبر پر نہیں، ممبر پر بہت اچھی بات میں ڈاکٹر عابد کا لیکچر سن رہی تھی کہ وہی بات، لوگ آپ کو ایسا تھوڑی کہ لوگ اس لیے آتے ہیں مجلس میں کہ آپ ان کے اوپر تجربہ کریں. ہمارے بھی استاد کہا کرتے تھے، ایک عراقی استاد خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، وہ کہا کرتے تھے لوگ منہ سے آزمائش کا نہیں ہے، لوگ لیب میں بیٹھا وہ جانور نہیں جس پہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. لوگ آپ کو سننے آئے ہیں اس لیے لوگ چاہتے ہیں آپ منجھی ہوئے چنیں. اور یہ چیز مصائب کا باب ایک ایسا ہے کہ مصائب مختصر ہوں، ایک پردرد ہوں، تو آپ جذبات کے ساتھ کام لیتے ہوئے فقہی چار دیواری کے اندر مصائب پڑھیں. 3 ہم بعض اوقات فقہی اعتبار سے کوتاہی کر جاتے ہیں. جیسے میں نے یہاں 2-3 مثالیں لے کر آئی. ایک آغا بروجردی علی اللہ مقامہ کی داستان سے میں نے نکالی. مجلس پڑھ رہا تھا، ان کے گھر کی مراجعین کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، بزرگان کے گھروں میں مجلسیں ہوتی ہیں، ہم سے زیادہ وہ الحمدللہ مجلسیں برپا کرتے ہیں. ذاکر نے کہا، حسین نے کہا زینب زینب. آقا کے ہاتھ میں عصا تھا، انہوں نے اس عصا کو دروازے پر، بیمار تھے، دروازے پر مارا، یعنی اسٹاپ اٹ ناؤ والا انڈیکیٹر دیا. بعد میں جب خطیب آیا، چائے وائے کے لیے بلایا گیا ان کو، تو انہوں نے کہا امام حسین نے ایک مرتبہ کہا تھا زینب، تم نے دوسری مرتبہ کیسے کہہ دیا زینب؟ اچھا یہ چیز ذہن میں رہے آپ کے ذہن میں. شہید مرسا مطہری نے ایک بڑی پیاری بات ہے، ان کی ایک کتاب ہے حکایت و ہدایت در آثار مطہری، اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ نقل کیا آداب اہل منبر سے، محدث نوری کی کتاب سے، کہ ایک شخص آیا مرجع تقلید کے پاس. یہ آپ نے واقعی یقیناً سنا ہوگا، لیکن میں اس کو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہوں. آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ لاش سید الشہداء پڑی ہے اور یہ اس میں سے نوچ نوچ کے گوشت کھا رہا ہے، جیسے انسان استغفار، تصور بھی بعید ہے. اب خواب دیکھ تو لیا، اٹھا، رسائی بھی تھی بزرگوار تک، پہنچ بھی گیا، خواب سنایا. پہلے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، تھوڑی دیر سر جھکا لیا، سر اٹھا کر کہا روزے خوان ہو؟ کہا ہاں. کہا تو دھیان سے پڑھو. اچھا بعض جگہوں پر ایران عراق میں یہ ٹرینڈ ہے کہ پوری مجلس ایک مولانا صاحب کریں گے، مصائب کے لیے یہ آخر میں مداح کہتے ہیں، اسے بلا لیں گے، وہ آئے گا. اچھا یہ ہمارے پنجاب میں بھی بعض جگہ ٹرینڈ ہے. اچھا خطیب آئیں گے، مولانا صاحب آئیں گے، امامہ ہے، سب کچھ ہے، پوری کٹ میں مجلس جس پڑھی، آخر میں وہ ذاکر کو بلا لیں گے، کیونکہ مصائب کے اوپر وہ تسلط نہیں ہوتا بعض اوقات علماء کا جو ذاکرین کا ہوتا ہے. اور وہ ٹریڈیشنل سٹائل سے دیکھیں، وہ ایرانیوں کو بھی آپ دیکھیں تو وہ لے میں مصائب پڑھتے ہیں. ہمارے پنجاب میں آپ چلی جائیں تو وہ ڈورے جو پڑھے جاتے ہیں مجلس کے آخر میں، وہ لے میں پڑھے جاتے ہیں، وہ ایک ٹون میں پڑھے جاتے ہیں، اور وہ ٹون جب تک نہیں ہوتی پبلک گریے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہمارے یہاں خواتین نے ایک افتضاح کر دیا ہے. خیر اس میں مرد بھی پیچھے نہیں رہے، میں اتنا اپنی سن کو ایسے کرٹیسائز نہیں کر سکتی، لیکن مصائب کے باب میں بہت کوتاہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایک علم کی کمی ہے. دوسری وجہ میں نے القائم ہی کے پلیٹ فارم سے کچھ سال پہلے یہ گفتگو کی تھی، صاحب خانہ کا اور پبلک کا مصائب لمبے پڑھنے پر اصرار ہے. اہل خانہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر ترازو رکھ دیا جائے آپ کے سامنے اور ترازو کے ایک پلڑے میں اہل خانہ کی خوشی اور دوسری طرف میرے لیے جہنم کی آگ ہو، تو مجھے کس کی طرف جانا چاہیے؟ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے کی پرواہ کرنی چاہیے نا. اور اس میں اب آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا پبلک بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے آپ اتر جائیں. یہ تھوڑی آڈ اینڈ آکورڈ لگے گی. میں نے آغا بروجردی کی مثال دی پہلے شہید مرزا مطہری کی کتاب سے، دوسری مثال بھی آغا مرحوم بروجردی علی اللہ مقاموں کی. البتہ میں نے ابھی سے تازہ کہیں پڑھا آغا حائری کے نام سے، یہ آغا حائری کی داستان نہیں ہے، کہ تشریف فرما تھے اور مجلس میں پڑھنے والے نے کہا لما دخلت زینب علی ابن زیاد، کہا بس کر دو. تو اس خطیب نے اس وقت تو بات کو کسی طرح پورا کیا ہوگا، بالآخر فوراً تو اتر نہیں آتا نا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین، کچھ جملے تو بولتے ہیں نا ہم مجلس کے اختتامیہ جملے. اس کے بعد کہا آغا آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا بس کر دو، اتر آؤ. مردم آمادے گریے نہ بودن، لوگ ابھی گریے کے لیے تیار نہیں تھے، ابھی لوگوں کے سر نیچے نہیں ہوئے، صدائے گریہ بلند نہیں ہوئی. تو آغا نے کہا یہ لوگوں کا پرابلم ہے. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی جو دربار میں دشمنوں کے درمیان کھڑا ہے، وہ علی کا ناموس ہے. اس میں ہماری معرفت کی بھی کمی ہے، حقیقت ہے ہماری معرفت کی کمی ہے. ورنہ مصائب کے اندر اچھا آپ بڑی کتابیں مقتل اگر آپ پڑھ بھی لیتے ہیں نا، مثلا سید عبدالرزاق مکرم کا مقتل اردو میں نے ابھی تازہ دیکھا، ہمارے کسی ذاکرہ دوست نے اس کا PDF بھی شیئر کیا. سید ابن طاؤس کا لہو فی قد العطوف اردو میں ترجمہ ہوئے بھی 20 سال ہو گئے، ایک اچھی
وہ ہے مقتل مجلسی علیہ الرحمہ ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس بڑے کمال کے مقتل ہیں. مقتل مصائب پڑھنے کے لیے نہیں آپ استعمال کر سکتے. پوچھیں کیوں؟ مقتل میں اگر مثلا ان مقتلوں میں سب سے زیادہ اسٹرانگ جو مقتل ہمارے بزرگان نقل کرتے ہیں نا، جو ہمارے اے گریڈ کے علماء کہتے ہیں، وہ مقتل لحوف ہے. اچھا اس لحوف کے اندر آپ میں سے اگر کبھی نے لحوف پڑھی ہو نا، میرے پاس اتفاق فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں نے صرف دیکھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جناب علی اکبر کی شہادت آپ کے خیال میں کتنی سطروں پر اور کتنے پیراگرافس پر ہوگی؟ بہت چھوٹی سی ہے، مشکل سے 3.5 جملے بنتے ہیں. اگر خط بڑا نا کتاب جیسے وہ بڑی کتاب ہے تو 2.5 یا 3 صفحے ہیں، سطریں ہیں سوری. اور ہمارے ہاں مصائب کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ بہت بڑھا کر، یعنی بہت پیچھے سے چلنا پڑتا ہے کہ آئے سید الشہداء سے کہا، سید الشہداء نے کہا پھوپھی سے اجازت لے لی. یعنی روزے کے اندر یہ سب پڑھتے ہوئے تو بندے کے لیے سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، میرا روزہ باقی رہے گا؟ کیونکہ ہمارے برے صغیر کی ہم مصائب کے باب میں ایموشنلی بروٹ اپ ہوئے ہیں. پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ. مثلا میں کبھی سوچوں، مجھے آج تک یہ مقتل میں جملہ نہیں ملا کہ کسی بڑے یعنی مرحوم مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا، امام حسین نے کہا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ، اور جناب علی اکبر آئے ہوں پھوپھی اماں کے پاس اجازت لینے کے لیے. لیکن دیکھیں میں اس کو ابھی بیان کرنے لگی ہوں، یہ آخری بات میری یہی ہے، میں اس کو اپنی بات کو پورا کر کے اس تک آ رہی ہوں. لیکن اچھا اسی طرح سے جناب علی اصغر کے حال میں کیا نہیں پڑھا جاتا ہمارے ہاں؟ خود ہی جناب سکینہ کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، حالانکہ اصولاً آپ سوچئے، اگر ہم انصاف سے سوچیں، پہلی بات یہ کہ ان ایام کی مصیبتوں کے اندر میرا آپ سے پہلا سوال ہے، زندان شام میں مصیبتیں سہنے کے لیے صرف جناب سکینہ تھی؟ ایک ایرانی اسکالر کو میں نے پچھلے سال سنا، اس نے زبان حال سے بیان کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ امام باقر گویا مجھ سے شکوہ کر رہے ہیں، تم نے زندان کی مصیبت بیان کی، صرف سکینہ کو یاد رکھا، بنو ہاشم کے باقی بچے 2، کیونکہ بالآخر بھوک اور پیاس کی شدت صرف جناب سکینہ کے لیے تو نہیں تھی نا. امام باقر تو ان سے بھی چھوٹے ہیں، 57 ہجری کی ولادت ہے امام باقر کی، 57 ہجری. اور صرف اچھا حدائق الانس بھی ہیں، حضرت ابوالفضل عباس کے 3 بچے جو بچ گئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں جناب عباس اور جناب لبابہ، یہ کپل جب کربلا کے میدان میں پہنچا ہے میاں بیوی کا، تو 4 بیٹے اور 1 صاحبزادی ہے. 2 بیٹے شہداء کربلا میں سے، صاحبزادی حدائق الانس 2 بچے جن سے کانا من فقہاء بنی ہاشم آگے نسل ابوالفضل عباس چلی ہے، اور ان بچوں کو بروٹ اپ کرنے میں جناب ام البنین کا بڑا عمل دخل تھا. تو یہ چیزیں ہیں تاریخ کے اندر. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ آف انفارمیشن آتا ہے، یا میں نے جیسے کہا آپ جائیں تھوڑی سی تحقیق، جناب شریفہ بنت حسن پر آپ وکی شیعہ پر بھی اچھے سے سرچ کر سکتی. یہ بچی تو جب اونٹ سے گری ہے تو زندہ ہے. ہلا کے کسانوں نے خواتین کو بلایا، ہلا کے افراد آل پیامبر کو آل شریف کہا کرتے تھے، ان میں سے بعض کو سمجھ نہیں آیا بچی کا نام کیا، تو انہوں نے شریفہ بنت حسن کر دیا. یہ سمجھ میں آ گیا بچی کس کی ہے، لیکن یہ مصیبتیں کم تو نہیں ہے نا راستے کی. لیکن ہم نے زندان شام کی مصیبتوں میں صرف جناب سکینہ کو فوکس کیا. اس کے اندر پھر ہم نے اس کے اندر جو اضافات کیے ہیں. اچھا ان اضافات کے اندر ایک اضافہ جائز تھا، اور وہ تھی یہ جو ہماری بچی نے ابھی کہا منظر کشی، اسے کہا جاتا ہے زبان حال ایسا. اچھا اس کے اندر میں آپ کو مثال دوں، اور مثال بڑی خدا کے احسان سے اور اس کی تائید سے ایک اچھی مثال جو فی البدی میرے ذہن میں آئی ہے، میرے ذہن میں پہلے درس کی تیاری میں مثال نہیں تھی، وہ اگر آپ نے شیخ سبت جعفر کا ایک بڑا ہی خوبصورت کلام ہے ام لیلا سنبھال زینب کو، اگر اس کا پہلا جملہ سناؤ. اچھا پہلا جملہ پڑھنے والے جو بعد میں پڑھنے والے نا نامور نوحہ خان وہ نہیں پڑھتے. شیخ سبت جعفر کا پہلا جملہ ہے بولے ہوں گے حسین یہ رو کر. بولے ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ خبر نہیں دے رہا، زبان حال ایسا ہوا ہوگا، میں بھی ایسا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس زبان حال ایک لمٹ تک آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن دیکھیں فقہی اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا. قیامت کے دن اگر امام حسین کہیں گے میں نے کب رو کر کہا ام لیلا سنبھال زینب کو، تو وہ کہیں گے میں مولا میں تو زبان حال بیان کر رہا تھا. اچھا ہم ہر جگہ پر یہ نہیں کہتے زبان حال ہے، ہم ہر جگہ نہیں کہتے، ہم ہر جگہ کہیں گے ہمارا ردم ٹوٹتا رہے گا. بالآخر آپ مصائب میں ہر جگہ کہیں گے ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا. نہیں، ایسا آپ نے مجلس کو کہا ارباب ممبر، پھر میں نے آپ سے کہا آپ کسی اچھے اتھینٹک قسم کے عالم کے مصائب اٹھا لیں اور کوشش کریں خود روایات میں بررسی کرنے کا مزاج رکھیں. ایسا جب آپ نے روایت پڑھ لی تو اگر آپ نے اس کو اچھے سے منظر کشی کر دی شریعت کی 4 دیواری میں رہ کے، اس میں کیا قباحت ہے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھا نا کہ جب یہ واپس گئے ہیں تو رنگتیں بدل چکی تھیں. یہ جملے تاریخ کے ہیں،
یہ مصائب کے باب میں ہے. رنگت بدل گئی تھی. ایک سنی عالم سے نے کتاب لکھی, آغا فاطمی نے کہتے ہیں میں نے اس سے مصر میں کسی کانفرنس میں پوچھا کہ کیا خلاصہ کرو گے, کہا ایک جملہ میں خلاصہ کروں گا جو کچھ میں نے حسین پر لکھا. کہا ایک جملے میں ایک کتاب کا کہاں, جو کچھ حسین کے ساتھ کہ شارت دل جلود, وہ ایسی مصیبت تھی جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائے. یعنی ہمارے پاس کوئی بہت, یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی معلومات نازل ہوں گی. آپ کی اگر منظر کشی اچھی ہے, آپ زبان حال کو بیان کرنا جانتے ہیں, اس کی فقہی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں, اور پھر میں آپ سے کہوں گی آپ کسی کے پریشر میں آ کر مصائب کو لمبا کر کے آخرت داؤ پڑنا لگائیں. کیونکہ وہ جو فی البدی کہا جاتا ہے نا, وہ فی البدی ہوتا ہے, وہ اس کے اندر کوئی حقیقت تھوڑی ہو سکتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. حقیقت یہ ہے کہ جو مصیبتیں تھیں وہ مصیبتیں میرے اور آپ کی سوچنے سے بھی بالا تر کی مصیبتیں تھیں. تو زبان حال میں ایک اچھا آسان کام یہ ہے کہ آپ نے کسی اتھینٹک سورس آف انفارمیشن کو لے لیا. انہوں نے ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند کے مزاج کو دیکھتے ہوئے, ہمارے ہاں مصائب الگ انداز سے پڑھے جاتے ہیں. آپ عراقی اسکالرس کو سنیں, وہ بالکل الگ طریقے سے مصائب پڑھیں گے. آپ ایرانیوں کو سن لیں, وہ تو بالکل ہی الگ طریقے سے مصائب پڑھیں گے, انسان دنگ رہ جائے گا. اچھا, ہم بھی اپنے مصائب کو سننے کے اوپر اتنے پلے بڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ان کے مصائب پر اس طرح کی رقت نہیں تاری ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جملہ بندی نہیں ہے. ہمارے کان عادت ہو گئی نا, اب آئے ہو بابا سننے کی. انسان مانوس ہوتا ہے اپنی سماعت سے نکلے ہوئے جملوں سے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ, خدا نے مجھے 22 سالوں میں مسلسل سعادت دی عاشور کربلا معلّہ کرنے کی. وہ بیچارہ پڑھ رہا تھا, سمجھ بھی آ رہی تھی, روایت بھی ریحان ابن شبیب کی تھی, سب کچھ تھا, لیکن وہ ماحول نہیں تھا. میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جو سماعی ہے, یعنی ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو ہم اسی کے اندر, ہمارے خمیر کے اندر یہ جملے ہیں, اور ہم ان جملوں کے لیے آمادہ گریہ ہو بھی جاتے ہیں کہ کس طرح سے بہن نے بھائی کو رخصت کیا ہوگا, کس طرح سے سوار کیا ہوگا. بالآخر میر انیس کو دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے, ان کے مراسی کے بعد جملے واقعی دل کو آگ لگا دیں. تو زبان حال کا استعمال, ان چیزوں کو آپ بہت آسانی سے, پھر انہوں نے تحریروں کو تقریر کے قالب میں ڈھالا ہے. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے تقریر, آپ نے ایک پورا آرٹیکل لکھ دیا امام حسین پر, شہدائے کربلا پر آپ نے پورا آرٹیکل. میں نے جیسے جناب شریفہ بنت حسن کی, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کروائی ہوگی کسی ادارے کے ساتھ مل کر. ان کی سوانح حیات مختصر سی تھی, زیارت نامہ تھا, طبیب علویہ کر کے ان کے کچھ معجزات تھے, کیونکہ وہاں بہت لوگ بیماروں کو لے کر جاتے. اب آہستہ آہستہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے. سیکنڈ لاسٹ ٹرپ میں میرے ساتھ ایک خاتون تھی, وہ مصر تھیں کہ ہم سلمان کی قبر پر جائیں گے, ہم ڈسکور کریں گے سلمان کی قبر کو. میں نے کہا سلمان کی قبر ڈسکور کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے سلمان فارسی مدائن میں دفن ہیں, ان کو ڈسکور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں جائیں گی کہ جا کر ڈسکور کریں, وہاں آلریڈی زیارت گاہ ہے. لیکن اب لوگوں کے اندر ایک رجحان بڑھ گیا ہے, لوگ مثلا اللہ جاتے ہیں, سید محمد کے جاتے ہیں, ادھر ادھر اطراف کی زیارتوں پر ہم تھوڑا سا فوکس الحمدللہ کرنے لگ گئے ہیں. تو آٹومیٹیکلی وہ گلیاں, وہ جگہ, وہ مقام, وہ تذکرہ, ان لقتل حسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا, یہ جو قتل ابو عبداللہ, اس کے مقابلے میں ہمارے دلوں میں ایک حرارت ہے. آپ کا ہنر اس حرارت کو شریعت کی چار دیواری, ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو مقام اہل بیت عصمت و طہارت کے احترام کے منافی ہو. اور سید الشہداء کے وہ آخری جملے جو آئے ہیں وہ خیموں میں, ہمارے یہاں بڑے فرمائشی مصائب میں ایک مصیبت ہوتی ہے کہ امام حسین کی آخری رخصت بیان کی جائے. راوی کہتا ہے امام حسین آئے, روایت کے جملے ہیں, امام حسین آئے, امام حسین نے آواز دی, سیدانیوں کو ایک ایک کر کے نام لینا شروع کیا. جب خواتین جمع ہو گئی, مخدرات عصمت و طہارت, کہا کہ وَسَعِدُ لِلْبَلَا, اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو, وَاللَّهُ مُحَافِظُكُنَّ, خدا مددگار ہوگا, وَاللَّهُ يُرَاكُمْ سُبَايَا, دیکھو خدا دیکھے گا تم اسیر بنا کر پھرائی جاؤ گے. آقا حسین اندلی پہ حمدانی, ان کی بہت ہی پیاری کتاب, عربی کتاب ہے ثار اللہ, فارسی میں ترجمہ ہے خون حسین در رگائے اسلام. واقعاً کمال ہے, محشر ہے اس کتاب میں. کہ امام حسین نے کہا دیکھو خدا اس امتحان کے بدلے میں تم لوگوں کو بہترین اجر سے نوازے گا, تمہارے دشمنوں کو بدترین بلاؤں میں مبتلا کرے گا. یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا. امام حسین نے کہا منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جو قدر و قیمت کو گرا دے, اور سیدانیوں نے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو قدر و قیمت کو گرا لے. بلکہ زینب نے تو اس جملے کی لاج رکھی سلام اللہ علیہ, کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں اور اس ملعون نے کہا خدا نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا, تو شہزادی نے کہا وما رأیت الا جمیلا, میں نے تو سوائے جمال کے خدا سے کچھ نہیں دیکھا. ممبر سلونی پر مولا میری جان آپ پر قربان ہو جائے بیٹھ کر
کہنا، خطبہ دینا، خطاب کرنا، خبیرہ بن جودہ کے لائے ہوئے پتھر پر ٹیک لگا کر خطبہ دینا، خطاب کرنا، مولا وہ الگ کمالات تھے. لیکن ہاتھوں کو بندھے ہوئے، سر دائیں جائے تو گھر کے مردوں کے سر ہیں. یعنی واقعاً انسان اس کے تصور سے بالاتر ہے. یعنی انسان سوچے بھائیوں کے سر ہیں، بیٹوں کے سر ہیں، انصار کے سر ہیں، اور زمین پر نظریں جاتی ہیں تو کچھ مرجھائے ہوئے چہروں والے بچے ہیں. یہ بچے خوف زدہ ہیں، یہ بچے سہم چکے ہیں. اور اس دوران علی جیسی بیٹی کا، جو باپ کی زینت کہلانے کا حق رکھتی تھی، آغا امام قانی نے، صاحب تنقیح المقال نے تذکرہ نساء میں کہا وما ادراک ما زینب، تمہیں کیا پتہ ہو زینب کیا ہے. زینب کا یہ کہہ دینا وما رأیت الا جمیلا، واقعاً تاریخ اس جملے اور اس مختصر ترین جسے کہنا ریئیکشن کی مثال نہیں لا کر دے سکتی. بڑا کمال صبر تھا جناب زینب کبریٰ میں. میں تبرکاً ایک جملہ زبان حال کو استعمال کرتے ہوئے بیان کروں. ہم نے بچپن سے ممبر سے سنا، شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا، بیویوں کو جمع کیا، سارے دن کی جنگ کے تھکے ہوئے سہمے ہوئے بچے. ایک خیمہ ایسا تھا جو آدھا جل گیا تھا، باقی چادر خیمہ زمین پر تھی کیونکہ ریت بجھا دیتی آگ کو. اس پر بچوں کو جمع کیا. زینب چاہتی ہیں بچے آرام سے بیٹھ جائیں. مائیں بیٹھی ہوں گی یقیناً اس وقت ہمارے درمیان بھی. ماں جانتی ہے دنیا میں سب سے اچھی طرح بچہ جب خوف زدہ ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. بچہ سہم جاتا ہے نا، سو جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے ہر ماں سے، خدا ان گودیوں کی گرمی کو آباد رکھے. جہاں مائیں یہ جانتی ہیں کہ بچہ جب سہم جاتا ہے سو جاتا ہے، مائیں یہ بھی جانتی بچے کو خالی پیٹ نیند نہیں آتی. میرا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے پتہ نہیں کس طرح بچوں کو سلایا ہوگا. میرا سلام ہو زینب کبریٰ پر. آغا مہدی مازندرانی معلی سبتین میں کہتے ہیں شہزادی اٹھی اور جا کر صحرا میں بچوں کو گننے کے بعد اندازہ ہوا کچھ بچے مسنگ ہیں اور کچھ بچے مسنگ تھے. بچوں کی تلاش. زینب دائیں جاتی ہیں، زینب بائیں آتی ہیں. میرا سلام ہو علی کی اس صابرہ بیٹی پر جو آسمان سے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتی ہوں گی، ترائی کی جانب نظر جاتی ہوگی تو اقربہ اور عائزہ کی لاشیں نظر آتی ہوں گی. زینب آپ کا صبر تو مرحوم اظہر حسن زیدی کے اس جملے سے نظر آتا ہے. زینب تمہارے بھائیوں کے جنازوں میں ذرا سا تو فرق ہے. ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا. پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق ائمہ اطہار، بحق شہداء کربلا ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. شہداء کربلا کے ساتھ وابستہ ان اسرائے کربلا، ان خواتین اور ان خواتین کے صبر کے صدقے میں پروردگار عالم اگر ہمارے درمیان کوئی پریشان حال ہے اور ملتمسین دعا میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ ہم قصد کرتے ہیں تیرے دین کی خدمت کرنے کا، اس دوران ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بحق محمد و آل محمد ان کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اور ایک خصوصی دعا مدرسۃ القائم کی ٹیم کے لیے. بالآخر دیکھیں یہ جو ادارے چلتے ہیں نا، مجھے اندازہ ہے بڑی محنت کے ساتھ چلتے ہیں. پروردگارہ جو بھی جس طرح سے، جس انداز سے، جس جگہ پر اس ادارے کے ساتھ وابستہ عبد اللہ اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. پروردگار ہماری زبانوں میں اثر عنایت فرمائے. پروردگارہ ہمارے قلوب کو خاضع قرار دے. پروردگارہ اگر تو ہمیں علم دے تو علم علی حلم کی نعمت سے مالا مال فرمائے. اور ایک میری بڑی مزیدار سی دعا ہوتی ہے، جو میری بچیاں ہیں جو ہمارے نیو کمرز ہیں، مدرسے میں آئے ہیں اس سیشن کے لیے، ان کے لیے خدا آپ کو بن مانگی نعمتوں سے مالا مال کرے. ایک پیاری سی آمین کہہ کر دکھائیں ذرا مجھے. الہی آمین. آپ کو دعا، آپ کے لیے دعا کریں، آپ کو چاہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے بھی بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اپنی صحت، اپنی سلامتی، اپنے طول عمر اور اپنی پریشانیوں سے دوری کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. محمد
بار چیک کریں.